یہ آپ کے باڈی گارڈ ہے؟ بیگ سالار کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے انس کی جانب اشارہ کر کے پوچھا تو جہاں سالار نے اپنی ہنسی دبائی تھی وہیں انس نے خوشمگی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے یہی تاثر دے رہے تھے۔ گرے سوٹ میں ملبوس وہ کمپنی کا سی ای او لگ رہا تھا اور سیاہ کپڑے پہنے سیاہ ماں سے چہرہ چھپائے وہ اس کا گارڈ لگ رہا تھا۔ میرا دوست ہے، سیلز مین کا شکریہ ادا کر بیگ پکڑتے اس نے کہا۔ بے ساختگی میں کہے اپنے لفظوں پر وہ خود بھی چونکا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے انس کو اپنا دوست کہا تھا، اور چونکا تو انس بھی تھا۔ اس تھوڑے عرصے میں ان کے بیچ حائل سر دیوار گر چکی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح محض کام کے متعلق ہی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ نہ ہی سالار غازی پہلے کے جیسے اکھڑا اکھڑا رہتا تھا۔ وہ بہت کم دوست بناتا تھا۔ اپنے ریزرو نیچر کی وجہ سے وہ کسی سے زیادہ گھل مل نہیں پاتا تھا۔ گنتی کے جو چند ایک دوست اسکول اور کالج میں بنے آج بھی وہی ساتھ تھے، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ڈگری ساتھ مکمل کی تھی، لیکن ان سے بھی وہ شاذ و نادر ہی ملاقات کیا کرتا تھا۔ ایسے میں صرف ایک انس غازی تھا جس سے کافی کم وقت میں اس کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی۔ پہلے پہل تو اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، صرف اوبیر کی وجہ سے وہ اسے ناپسند کرتا تھا، لیکن جب اس نے یہ یقین دلایا کہ اوبیر کے ذریعے جب اس کے پورے گروہ تک پہنچ جائیں گے تو وہ اسے جیل نہیں جانے دے گا، وہ کسی نہ کسی طرح اسے بچا لے گا، اوبیر کا نام بھی درمیان میں نہیں آئے گا، صرف اس وجہ سے سالار کے بھاری پڑتے اعصاب پرسکون ہوئے تھے، اور انس اسے پہلے کی طرح برا نہیں لگا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا تھا جس کا انس اور سالار دونوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اوبیر اس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ اس کے ماں باپ کا قتل کر چکا تھا، اور قتل کرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کا کوئی گلٹ نظر نہیں آیا تھا۔ اس وقت انس کے خون میں شرارے پھوٹ رہے تھے، وہ گولیاں اس کے سر میں مار دینا چاہتا تھا، لیکن سالار نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا تھا، اسے جذباتی سہارا دیا تھا، اسے دلاسا دیا تھا کہ اگر وہ کوئی انتہائی قدم اٹھائے گا تو ان کے بنائے ہوئے سارے پلان پر پانی پھر جائے گا، ساری محنت ضائع چلی جائے گی۔ ریشام کے بعد وہ اس کے گلے رکھ کر بہت رویا تھا۔ وہ حویلی میں اس طرح سے نہیں مل سکتے تھے۔ جب انس قتل کے دوسرے دن قبرستان گیا تھا تو سالار بھی وہیں آ گیا تھا۔ سالار نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ اوبیر نے ہی وہ قتل کیے ہوں، رضا غازی کے اور بھی تو مخالفین ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہی کسی نے دشمنی نکالی ہو، لیکن وہ سختی سے اس کی بات کی تردید کرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس نے دھمکی دی تھی بابا کو، اس کے علاوہ یہ کام کسی کا نہیں ہے، جس دن وہ اپنے منہ سے اعتراف کرے گا اس دن تمہیں یقین آ جائے گا۔ وہ جتنے وسوخ بھرے لہجے میں بولا تھا، سالار نے اسی شدت سے دل میں دعا کی تھی کہ اس کی بات سچ نہ ہو، قاتل کوئی اور ہو، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی اندر سے ڈرا ہوا تھا، کیونکہ اس کا شک بھی صرف اوبیر پر ہی جا رہا تھا۔ موجودہ دن۔ مت پوچھ کیا ہے ترک تمنا کی تلخیاں، مت پوچھ کیا ہے ترک تمنا کی تلخیاں، دل جس کو چاہتا ہے اسے مانگتا نہیں۔ آج 20 دن گزر چکے تھے اوبیر غازی کو ملک چھوڑے۔ ان 20 دنوں میں حویلی کے مکینوں نے خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ واقعی میں ان کی زندگیوں سے بہت دور چلا گیا ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اتنے دنوں سے سادین حویلی کے در و دیواروں نے اوبیر کی آواز نہیں سنی تھی۔ ہر سو ایک عجیب اور نامعلوم سی اداسی کا ڈیرا تھا، لگتا تھا جیسے سب کچھ تلپٹ ہو گیا ہو۔ سالار کی زندگی تو اتنی الجھ چکی تھی کہ باوجود کوشش کے وہ اسے سلجھانے کے لیے کوئی سرا تلاش نہیں پا رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اتنا لیا دیا سے رہتا تھا، اب تو اس نے مزید چپ سادھ لی تھی۔ گھنٹوں وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر گزار دیتا جس کا اسے احساس تک نہ ہوتا۔ وجاہت غازی دل کی بیماری لگا کر بالکل جہ گئے تھے۔ سفینہ غازی سارا دن اوبیر کو یاد کرتے رونے میں گزار دیتی۔ یہ صدمہ وہاج غازی اور ضمیر غازی کے لیے بھی بہت بڑا تھا، لیکن انہیں بزنس بھی دیکھنا ہوتا تھا۔ ایسے میں پھر فاض اور عاشر ہی سب کو تسلی دلاسے دینے کی کوشش کرتے، ورنہ سالار تو اپنا آپ ہی بلا بیٹھا تھا۔ دوسری طرف سارا تھی جس کی حالت سالار سے مختلف نہ تھی۔ وہ تو پہلے ہی بہت کم بولتی تھی، اب تو جیسے اسے گہری چپ لگ گئی تھی، کسی چیز کا اسے ہوش تک نہ رہتا تھا۔ سارا دن کمرے میں بیٹھی اوبیر کی چیزوں کو دیکھ کر اسے یاد کرتی روتی رہتی تھی۔ وہ سخت ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی، ہر آہٹ پر چونک اٹھی تھی، بے قراری سے دروازے کو دیکھتی جیسے اوبیر آ گیا ہو، بارہا سالار سے پوچھتی کہ اوبیر کا کچھ پتہ چلا، اور وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلا دیتا۔ انس نے بھی سالار کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ اسے اس طرح سے سب سے کٹ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، حویلی والوں کو اس کی ضرورت ہے، اوبیر کے بعد وہی گھر میں بڑا بیٹا ہے، اب اوبیر کے جانے کے بعد اسے ہی اوبیر کی جگہ لینی ہے۔ لیکن وہ کیسے اوبیر کی جگہ لے سکتا تھا؟ کیا وہ اس قابل تھا؟ اگر نہیں بھی تھا تو اب اسے اتنا قابل بننے کی کوشش کرنی تھی، اپنے گھر کے بکھرے شیرازے کو سمیٹنا تھا، سب کچھ واپس ٹھیک کرنا تھا۔
हर चीज को वापस उसकी जगह पर ले आना था, चाहे अब उसके लिए उसे कितनी ही हद तक जाना पड़े। अंदरूनी इमारत की तरफ जाते चंद स्टेप्स में से एक पर वो बैठा हुआ था, संजीदा चेहरे के साथ सामने पोर्टिको में खड़ी अपनी गाड़ी को देखे जा रहा था। वही गाड़ी जो ओबेर ने उसके मास्टर्स मुकम्मल करने पर गिफ्ट की थी। कुछ वक्त तक पहले तक वो उसकी ड्रीम कार थी। उसने काफी जिद भी की थी उसे लेने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से उसे तब इजाजत नहीं मिली थी। वजाहत गाजी ने साफ इनकार कर दिया था कि हवेली में पहली इतनी गाड़ियां मौजूद हैं, मजीद कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। लेकिन ओबेर ने उससे वादा किया था कि वो उसके मास्टर्स कर लेने के बाद उसे जरूर लेकर देगा। सालार को गाड़ियों का इंतहा का शौक था। हर महीने उसका दिल किसी नए मॉडल की कार पर आया हुआ होता था। उस दिन दोपहर का वक्त था जब नई नकुर गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई। रेशम और बरीजे फास के साथ लॉन में बैडमिंटन खेल रही थी। जब ड्राइविंग सीट से उतरते उबैर गाजी को देखा तो हैरानगी से उन तीनों ने नजरों का तबादला किया। उबैर भाई, अपने नई कार ली है? रेशम उसके बोनट पर हाथ फेरते हुए पुरजोशी से पूछ रही थी। ये सालार का गिफ्ट है। वो तीनों उसी वक्त भागते हुए उसके कमरे में पहुंचे थे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कुछ काम करने वो यूनिवर्सिटी गया था। वहां से आकर वो सो गया था। अभी भी गहरी नींद में था, लेकिन एक गैर मामूली से शोर की बाइस फड़बड़ा कर उठ बैठा। वो नींद भरी आंखों से खुद पर झुके उन तीनों को देख रहा था, जो जल्दी जल्दी से उठने को कह रहे थे। उसे फ्रेश होने का मौका दिए बिना ही उसे खींचते हुए नीचे ले आए थे। आंखें मसलते हुए जूं ही बाहर पोर्च में आया, ठिठक कर रुका। आंखें फाड़कर सामने नजर आते मंजर पर यकीन करने की कोशिश की थी। डूबते सूरज की किरणों से वो स्याहकार चमक रही थी। उबैर ने उससे वादा किया था कि वो उसके मास्टर्स पर उसे लेकर देगा, लेकिन उबैर भूला नहीं था, सालार भूल गया था। उसके चेहरे पर खुशी, हैरानगी, पुरजोशी के सारे मिले जुले तासुरात थे। आई कांट बिलीव इट। हाथ को गाड़ी पर फेरते हुए उसकी मुस्कुराहट उसके होंठों से जुदा नहीं हो रही थी। फ्रेश हो जाओ, फिर इन्हें ट्रीट देने ले जाना। उबैर को उसकी खुशी मुतमईन कर गई थी। उसे वापस ऑफिस पहुंचना था। कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए उसे ताकीद की। थैंक यू सो मच भाई। वो फौरन उसके गले आ लगा था। जोर से उसे भींचे वो अपनी मुस्कुराहट और तशक्कुर का इजहार कर रहा था। यू डिजर्व्ड इट। उसने तमानिया से उसका शाना थपका। उबैर भाई, वो पूछना ये था कि ऐसा गिफ्ट सिर्फ मास्टर्स पर ही मिलता है, ग्रेजुएशन पर नहीं मिल सकता? रेशम गाड़ी को देखते हुए हसरत और कुछ उम्मीद से आंखें झपकते हुए पूछ रही थी। उसके ग्रेजुएट होने में भी अभी वक्त था। तुम्हें साइकिल दिला देंगे, फाज ने उसे दिलासा देते हुए कहा तो उसे तेवरी चढ़ाकर उसे घूरा। मुझे सिर्फ आपकी जैसी गाड़ी चाहिए। वो सीने पर बाजू बांधे गर्दन उठाकर जिद से बोली तो उसे देख कर रह गया। वो जितने इस्तेकाक से बिना किसी झिझक के अपनी फरमाइशें उससे किया करती थी, उबैर का बस नहीं चलता था कि वो उसके लिए क्या कुछ गुजरे। मैं तुम्हें अपनी ही गाड़ी दे दूंगा, लेकिन मास्टर्स करो पहले। कोट की अंदरूनी जेब से फोन निकालते हुए उसने लापरवाही से कहा। जहां फाज और बरीजे ने सताइशी नजरों से एक दूसरे को देखा, वहीं रेशम के चेहरे पर बेसाख्ता खुशी की लहर दौड़ी थी। सबसे महंगी और खूबसूरत गाड़ी उबैर के पास थी, और ये बात सबके ही इल्म में थी। वो अपनी गाड़ी भाइयों को भी नहीं चलाने देता था, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं था कि रेशम पर वो जान छिड़कता था। माजी के दरीचों को बंद करके वो गहरी सांस भरते हुए उठा। कारपोर्च में कोने में उबैर की गाड़ी खड़ी थी, जिसे स्याह रंग के कपड़े ने ढक रखा था। उसके जाने के बाद किसी ने उसकी गाड़ी को इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी सालार हर तीसरे दिन उसे बाहर निकालकर खुद ही पाइप लगाकर धो दिया करता था। उसका वैसे ही ख्याल रखता था जैसे उबैर रखा करता था। ट्राउजर की जेबों में हाथ डाले वो उठकर अंदरूनी इमारत में दाखिल हुआ, जहां लाउंज में आराम चेयर पर वो बैठी थी। किताब हाथ में पकड़े चेहरे के सामने की उसमें गरक थी। रेशम, सालार के मुखातिब करने पर उसने चौंक किताब चेहरे के सामने से हटाई, फिर सीधे होकर बैठते उसकी जाने मुतवज्जे हुए। जी सालार भाई। उसके चेहरे पर सवालिया तासुरात थे। सालार ने बिना कुछ कहे जेब से एक चाबी निकालकर उसके सामने बढ़ा दी, फिर आंखों से उसे पकड़ने का इशारा किया। ये क्या है? उसने नासमझी से हाथ बढ़ाकर वो चाबी पकड़ी, जो एक चेन में परोई हुई थी और साथ में एक छोटी सी भेड़िए की शक्ल भी थी। वो पहचान गई थी उसे। वो उबैर की ओडी की चेन थी, लेकिन सालार उसे क्यों दे रहा था? वो अपने जाने से पहले ही अपनी गाड़ी की मलकियत तुम्हें दे गए थे। उन्होंने कहा था तुम्हारे मास्टर्स कर लेने पर वो अपनी गाड़ी तुम्हें दे देंगे। वो संजीदगी से उसे याद दिला रहे थे। मुझे लगा वो मजाक में कह रहे थे। की चेन पर अंगूठा फेरते हुए उसके लहजे में उदासियां घोली थी, और वो सच ही कह रही थी। उसे यकीन नहीं था कि वो अपनी जान से अजीज गाड़ी उसे दे देगा। वो जाते समय इस हवेली से कुछ भी नहीं लेकर गया था, लेकिन अपनी यादें हर सू छोड़ कर गया था। वो दोनों अपनी जगह खामोशी से अपनी सोचों के गर्दाब में डूबे बैठे थे। वो ना होते हुए भी हर जगह मौजूद था।
وہ ایسا تھا ہی نہیں جس سے آسانی سے بھلا دیا جاتا یا سختی سے ذہن سے جھٹک دیا جاتا۔ وہ تو اس خوشنما اور خوبصورت پھول کی طرح تھا جسے ہمیشہ کی طرح کسی کتاب میں محفوظ کر کے رکھ لیا جاتا تھا۔ وہ آج بھی ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں پوری حسیات سمیت موجود تھا۔ سالار سر، کوریئر آیا تھا۔ ملازمہ کی آواز پر ان دونوں کو سوچوں کے گرداب سے نکالا تھا۔ جاؤ تم۔ خاکی لفافہ اس سے پکڑتے ہوئے سالار نے اسے جانے کو کہا، پھر لفافہ کھول کر اندر سے کاغذ باہر نکالا۔ اگلے لمحے اسے کھول کر وہ اس پر لکھی تحریر کو پڑھ رہا تھا۔ جلی حروف میں لکھے طلاق نامے کو پڑھتے ہوئے اس کے سر پر زمین آسمان گھوم گئے تھے۔ اس نے بری طرح چونک کر ریشام کو دیکھا جو اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ وہ خود ہی اٹھ کر قریب آ گئی کیونکہ سالار کی زبان تو جیسے سلب ہو گئی تھی۔ ریشام نے اس کے ہاتھ سے پیپر لے کر اس پر نظر دوڑائی اور دوسرے ہی سیکنڈ بے ساخت اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سالار کو دیکھا، جو پیشانی مسلتا ہوا سخت کبیدہ خاطر لگ رہا تھا۔ غازی انڈسٹریز کی تاریخ میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ بے شک رشتے کتنے ہی رنجشیں، آزمائشیں اور مشکلات ہو، ہمیشہ مل بانٹ کر ان کا حل نکالا جاتا تھا۔ شریعت میں اس عمل کی اجازت ہوتے ہوئے بھی اسے کسی سنگین گناہ تک کی تشبیہ دی جاتی تھی، اور آج اس گناہ کا مرتکب عبیر غازی ٹھہرا تھا۔ شادی کے محض 7 مہینے بعد ہی اس نے سارا دورانی کو طلاق بھیج دی تھی۔ اپنے روپوش ہونے کے بعد اس نے شاید پہلا کام یہی کیا تھا۔ اپنے سے لگے بندھے ایک انچاہے رشتے کا بوجھ اس نے اتار پھینکا تھا۔ ایک کے بعد ایک کلنک وہ اس حویلی کی پیشانی پر سجاتا جا رہا تھا، جس کی عزت اور آبرو کی حفاظت پر وہ ہمیشہ اپنے دل کو مار کر قربانیاں دیا کرتا تھا، آج جیسے وہ بغاوت پر اتر آیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں سالار اور ریشام کے علاوہ حویلی کا ایک ایک فرد موجود تھا۔ رائما غازی نے سالار کے گرد اپنا بازو پھیلا رکھا تھا، جو شانوں پر شال اوڑھے اس کاغذ کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں تھا اور چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ ان 7 مہینوں میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس شخص کا دل جیتنے کے لیے، لیکن نہ اس کی وفاداری کام آئی اور نہ اس کی التجا اور نہ ہی اس کی محبت۔ عبیر کا دل اپنے لیے نرم کرنے میں وہ ناکام ہو گئی تھی۔ اس نے عبیر سے کہا بھی تھا کہ اگر وہ اس سے محبت نہ بھی کرنا چاہے تو مت کرے، لیکن اسے نہ چھوڑے، وہ ساری زندگی اس کے نام پر گزار دے گی۔ اس کی اس گزارش پر عبیر نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ انکار کر کے نہ اس کا دل توڑا تھا اور نہ ہی اقرار کر کے اسے کوئی امید تھمائی تھی۔ کوئی بھولا بھٹکا سا آنسو اس کے آنکھ کے کنارے سے ٹپکا اور دل بری طرح کڑایا۔ اسے خود کو بری طرح ڈپٹا۔ وہ اس انسان کے لیے کیسے آنسو بہا سکتی تھی جس نے کبھی بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں تھا؟ وہ کہتا تھا وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی جو اسے حاصل نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے اپنے شکنجے میں اتنی بری طرح سے جکڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنی بیوی کی طرف مائل نہیں ہو پا رہا تھا؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ پیپر کو ہاتھ میں دبوچتے ہوئے وہ جھٹکے سے اٹھی، رونے سے خود کو باز رکھے کافی مضبوط ظاہر کر رہی تھی، لیکن اس کا سرخ چہرہ اس کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ سب کے سامنے رو دھو کر واویلا مچا کر ہمدردیاں نہیں سمیٹنا چاہتی تھی۔ وہ عبیر غازی کی سابقہ بیوی تھی، اسے کمزوری سوٹ نہیں کرتی تھی۔ بھابی پلیز بیٹھ جائیں، آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، یہ آپ کا گھر ہے۔ میں عبیر بھائی کو ڈھونڈنے کی کوشش بس کرو سالار۔ سارا نے ہاتھ اٹھا کر بے ساختہ اسے روکتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں دبوچے ہوئے اس کاغذ کو سامنے کیا۔ تمہارے بھائی نے مجھ سے یہاں رہنے کا حق چھین لیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس نے مجھے طلاق کیوں دی ہے، کس وجہ سے دی ہے، لیکن میں اس کے یک طرفہ فیصلے کو قبول کرتی ہوں۔ وہ بھیگی آواز اور نم پلکوں کے ساتھ اپنے دھیمے لیکن کچھ زخمی سے لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ عبیر نے اسے شاید اسی لڑکی کی وجہ سے چھوڑا ہے، لیکن اس نے یہ بات چھپا لی، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا، اس کا پردہ رکھا تھا۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ عبیر کی محبت میں اس پر احسان کرنا چاہتی تھی، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ کوئی اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھ کر یہ نہ کہے کہ وہ ایک انچاہی بیوی تھی جسے عبیر نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ اپنی ذات کے لیے یہ الفاظ سننا اس کے لیے کسی تذلیل سے کم نہیں تھا۔ اسے عبیر سے محبت اور انسیت تب تک تھی جب تک اس کا نام، اس کا سٹیٹس اس کے نام کے ساتھ جڑا تھا۔ عبیر کے وسیع بیڈ روم میں وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گود میں رکھے تھے جن میں ایک سفید کاغذ دبا ہوا تھا۔ پیپرز کے علاوہ ایک خط بھی تھا جو صرف سارا کے لیے تھا، جسے اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں پڑھا تھا۔ وہ عبیر کی طرف سے لکھا ایک معذرت نامہ تھا جس میں وہ اس سے معذرت کر رہا تھا کہ وہ اسے آزاد کر رہا ہے، اسے اس بے نام رشتے میں باندھ کر وہ اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔
خط میں بھی اس نے مختصر سے الفاظ کے انتخاب کرتے ہوئے آخر میں اسے نئی زندگی شروع کرنے کا پرخلوص مشورہ دیتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ وہ اسے پڑھ کر سکتے میں رہ گئی تھی۔ اس سے التجا کرنے کے باوجود اوبیر نے اسے خود سے علیحدہ کر دیا تھا۔ یک طرفہ فیصلہ لیتے ہوئے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ وہ تو ساری زندگی اس کے نام پر بیٹھے رہنے کو بھی راضی تھی، لیکن اس نے یہ بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ سامنے ہی دیوار پر اوبیر کا بڑا سا پورٹریٹ لگا ہوا تھا جسے وہ پلکے جھپکے بنا دیکھے جا رہی تھی۔ وہ دروازہ اندر سے لاک کیے بیٹھی تھی۔ اپنے گھر پر وہ اطلاع کر چکی تھی، اس کی فیملی اسے لینے آ رہی تھی اور باہر ساری حویلی جیسے ایک گہرے کرب سے گزر رہی تھی۔ یہ جھٹکا پہلے ملنے والے جھٹکوں سے کم نہیں تھا۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ وہ لڑکی کون ہے جس نے تمہیں میرا ہوتے ہوئے بھی کبھی میرا نہیں ہونے دیا، میں اس کے چہرے پر تیزاب پھینکنے سے بھی نہیں کتراؤں گی۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا میں نے تمہارے لیے؟ تم نے مجھ پر اس کو فوقیت دی۔ تم تو شادی کے پہلے دن سے مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ اب بلا آخر تمہیں موقع نصیب ہو گیا۔ تلخی بھری لہجے میں کہتی ہوئی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پورٹریٹ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز بھیگی سی ہوئی تھی لیکن آنکھیں خوش تھیں۔ میری اس طرح سے تذلیل کرنے کا تو تمہیں حق نہیں تھا۔ محبت تو دور کی بات، تم نے تو مجھے نفرت کے قابل میں نہیں سمجھا۔ اس کی آواز کافی دھیمی تھی اور لہجہ اتنا ہی نرمی لیے ہوئے تھا جتنا اوبیر سے بات کرتے ہوئے ہوا کرتا تھا۔ یقیناً مجھ میں ہی کوئی کمی ہوگی جو میں تمہارا دل جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ مجھے تمہارے اس فیصلے نے تکلیف دی ہے، اتنی تکلیف کہ میرا دل زخموں سے چور ہو رہا ہے۔ اگر تم روپوش نہ ہوتے تو یقیناً میں تم سے ضرور اس کا بدلہ لیتی، لیکن مجھے تمہارے لیے افسوس ہوتا ہے کہ میرے کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی تم ایک سزا کاٹ رہے ہو۔ اس حویلی کو جوڑ کر رکھنے کے لیے تم ہمیشہ بے چین رہتے تھے نا، اب اسی حویلی سے کوسوں دور سب سے کٹ کر بیٹھے ہو۔ تمہارے لیے اس سزا سے بڑھ کر تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں ملے جلے سے تاثرات تھے، غم اور افسوس بھی جھلک رہا تھا، غصہ بھی ظاہر ہو رہا تھا، اپنی بے قدری اور ٹھکرائے جانے کا احساس بھی اس پر غالب تھا۔ پورٹریٹ کے سامنے سے ہٹ کر اب وہ رخ موڑے پورے کمرے میں ایک نظر دوڑا رہی تھی، الوداعی نگاہ۔ وہ 7 مہینے جو اس نے وہاں گزارے تھے، ایک ایک لمحہ اس کی نظروں کے سامنے سے گزر رہا تھا، جن میں کوئی پل اتنا خوشگوار نہیں تھا کہ وہ اسے یاد کے طور پر سنبھال کر اپنے ساتھ لے جاتی۔ تائیوان۔ رات کی گہری خاموشی ساحل پر چھائی ہوئی تھی۔ چاند کی ہلکی روشنی نے سمندر کی لہروں پر ایک چمکدار چادر بچھا رکھی تھی جو رات کی تاریکی میں چمکتی کافی پراسرار لگ رہی تھی۔ سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ کنارے پر آ کر ٹوٹ رہی تھیں۔ وہ ریت پر بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اس کے جسم پر سمندر کی نمکین ہوا کا اثر لپٹ رہا تھا اور تیز ہواؤں سے اس کی سفید شرٹ پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ان سمندر کی لہروں کو سن رہا تھا جو نم سانس کی طرح گونج رہی تھیں۔ ہر لہر کے ساتھ ایک نئی یاد تازہ ہو رہی تھی جو اس کے دل میں گہرے زخم چھوڑ گئی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے پر دکھ اور تکلیف کے آثار نمایاں ہو رہے تھے اور آنکھوں کے کنارے پر چمکنے والے آنسو اس کے دل کے زخموں کے ادھڑنے کا پتہ دے رہے تھے۔ نیلے آسمان پر چمکتے تارے اسے اس طرح سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ بھی اس کے درد کا حصہ بن گئے ہوں۔ ہوا میں ٹھنڈک کا احساس تھا جو رات کے سکون کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ریت کی نرم اور ٹھنڈی تاثیر اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ اس نے دور افق پر اپنی نظریں مرکوز کر رکھی تھیں جہاں آسمان اور سمندر ملتے نظر آتے تھے۔ ساحل پر وہ تنہا اپنے ماضی کی تلخ یادوں میں محو تھا جو اس کے دل کی گہرائیوں میں دفن تھی۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی، اس کے علاوہ وہاں آس پاس کوئی ذی نفس نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر کچھ گاڑیاں کھڑی تھیں جن کے باہر کچھ گارڈز چوکنے سے کھڑے تھے۔ ان میں ایک یون زئی بھی تھا جس کی اہمیت آدم کی طرح ہی تھی۔ پاکستان میں ایک مینیجر آدم تھا اور یہاں تائیوان میں یون زئی اس کے لیے سارے کام سر انجام دیتا تھا۔ اسلام آباد۔ یونیورسٹی کا تھکا دینے والا دن بھگتا کر وہ کچھ دیر ریسٹ کی نیت سے سو گیا تھا اور جب بیدار ہوا تو فریش ہو کر سیدھا نیچے کے پورشن کی راہ لی۔ گری شرٹ کے کف پلٹتے ہوئے سیڑھیاں اترتا ہوا وہ کچھ چونکا تھا کیونکہ نیچے سٹنگ ایریا میں خلاف معمول اسے سب بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی 5:30 بجے کا وقت تھا۔ فرمان دورانی کے آفس سے آنے کا وقت 7 بجے کا تھا۔ محد دائم بھی اس وقت وہیں بیٹھے تھے جو عموماً اپنی اکیڈمی میں ہوتے تھے یا پھر گراؤنڈ میں گلی کے باقی لڑکوں کے ساتھ میچ کھیل رہے ہوتے تھے۔ عشاء کا بھی یہ وقت کچن میں شام کی چائے کی تیاری میں گزرتا تھا، لیکن آج کچھ ایسا نہیں تھا۔ السلام علیکم، وہ عادتاً سلام کرتا ہوا نیچے اترا اور معمول کے مطابق فرحان سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے تھامتے ہوئے انہوں نے زیر لب اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ سب خیریت ہے؟ آج آپ جلدی آ گئے آفس سے؟ ایک طائرانہ سی نگاہ سب پر ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا، جس کے سوال پر وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ اوبیر غازی نے سارا کو ڈیورس دے دی ہے، عیشا نے دل گرفتگی سے اسے آگاہ کیا۔
عبیر غازی؟ لیکن وہ تو روپوش ہیں۔ اس نے حیرانگی سے فرمان کو دیکھا۔ یہ خبر اسے چونکا گئی تھی۔ تایا ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ موہد نے بھی اس کی اطلاع میں اضافہ کیا، جو اس کے لیے کافی حیران کن ثابت ہو رہا تھا۔ بے شک یہ دکھ کی بات ہے، ہمیں ان کے گھر جانا چاہیے۔ ہم ان کی خوشی میں شریک نہیں ہوئے، لیکن ان کے غم میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہاں جانا چاہیے یا نہیں۔ فرمان کچھ بے چینی کا شکار لگ رہے تھے، عجب الجھن کا شکار تھے۔ ہمیں ضرور جانا چاہیے، اور وہ کہتے کہتے رکا۔ آپ چلے جائیں، بھابھی اور ان دونوں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ اب کہ وہ متانت سے بولا، میں ذرا انس سے بات کر لوں۔ فون لے کر وہ باہر گارڈن میں نکل آیا تھا۔ کال ملا کر فون کان سے لگایا۔ کوئی تیسری بیل پر کال ریسیو کی گئی تھی۔ وعلیکم السلام، یہ بتاؤ کیا یہ خبر سچ ہے؟ انس کے سلام کرنے پر اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، کون سی خبر؟ سارا اور عبیر کے ڈیورس کی؟ ہاں سچ ہے، کل ہی عبیر کے وکیل کی جانب سے نوٹس ملا تھا حویلی میں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، صرف وکیل کے ذریعے طلاق بھیجی ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ان کی شادی ٹھیک نہیں چل رہی تھی؟ اس بارے میں مجھے کچھ علم نہیں۔ سالار کا کہنا ہے کہ ان کے بیچ سب نارمل لگتا تھا۔ وہ کبھی کسی ایشو کو لے کر ضد بحث کرتے یا جھگڑتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیے تھے۔ سارا کو بھی نہیں معلوم کہ اس نے طلاق کیوں بھیجی ہے۔ وہ وکیل کون ہے؟ کیا یہ اس کے ذریعے عبیر بھائی تک نہیں پہنچا جا سکتا؟ ناممکن ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کا بہت گہرا دوست بھی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ عبیر تک پہنچنے میں ہماری ذرا سے بھی مدد کرے گا۔ لیکن تمہیں اس سے ایک بار ملنا چاہیے، اس سے کم از کم ایک بار بات کر کے دیکھو۔ یار داریان، تم اس انسان کو نہیں جانتے۔ انتہا کا گھمنڈی انسان ہے۔ اس سے ملنے کے لیے گھنٹوں تک اس کے اپوائنٹمنٹ کے انتظام میں بیٹھنا مجھے گوارا نہیں۔ لیکن وہ ہے کون؟ مجھے نام تو بتاؤ۔ حتان داؤد۔ حتان داؤد؟ وہ پوری طرح سے چونکا تھا۔ وہ اس نام سے ناواقف نہیں تھا۔ ملک کا جانا مانا اور انتہائی قابل وکیل، جس کی مقبولیت کے ڈنک کے پوری ملک میں بجتے تھے۔ میں نے تو پہلے کبھی نہیں سنا کہ وہ عبیر کا دوست ہے۔ مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ سالار نے ہی بتایا تھا کہ وہ دونوں کالج کے ٹائم سے دوست ہیں۔ بہرحال اس سے گہری سانس بھری۔ پتہ تو اس کا لگا کر ہی رہوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ جعفر ہاؤس میں اتنے نفوس کی موجودگی میں خاموشی سی رچی ہوئی تھی۔ جعفر دورانی کے کمرے میں فرمان کے علاوہ موہد اور دائم بھی موجود تھے۔ انہوں نے کوئی 7 سال بعد اس گھر میں قدم رکھے تھے۔ جعفر دورانی کے علاوہ فرمان کا کوئی قریبی عزیز نہیں تھا، لیکن 6 سال پہلے جب داریان کے ساتھ لندن سے لوٹے تھے تو اسی وقت انہوں نے فرمان سے اپنے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ انہوں نے اپنے تایا کو منانے کی ازحد کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی طور ماننے کو راضی ہی نہیں تھے۔ انہوں نے داریان کو دیکھنا تو گوارا نہیں کیا تھا، اور آج جب وہ دونوں اتنے عرصے بعد ملے تھے تو دونوں میں سے کسی نے بھی گزرے ہوئے ماضی کا قصہ نہیں چھیڑا تھا۔ جعفر دورانی کی طبیعت ناساز تھی۔ وہ بیڈ پر تقریباً نیم دراز لیٹے تھے۔ ضعیف عمر ہونے کے باوجود کافی چاق و چوبند اور جاہو جلال والے لگتے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی ایک روب سا ہوتا تھا، لیکن آج بیٹی کے غم اور اچانک سے لگنے والی بیماری نے انہیں نڈھال کر رکھا تھا۔ فرمان ان کے قریبی چیئر پر بیٹھے انہیں تسلی دے رہے تھے کہ وہ ہمت نہ ہاریں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ سارا، دونوں چھوٹے بہن بھائی فصیح اور سونیا بھی وہیں بیٹھے تھے، لیکن وہ خود اپنے روم میں تھی۔ عیشا اور سارا کی ماں رقیہ دورانی بھی اس کے پاس بیٹھی سارا کو ہی دیکھ رہی تھی، جو بیڈ سے ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نقطے کو کھوج رہی تھی۔ بالوں کو بے ترتیبی سے جوڑے میں باندھ رکھا تھا، آنکھیں خالی خالی سی تھیں اور چہرے سے جیسے ویرانی چھلک رہی تھی۔ جب سے اسے وہاں سے لے کر آئے ہیں تب سے ہی اپنے حواس میں نہیں ہے، نہ ہم سے کچھ بات کر رہی ہے، نہ کوئی وجہ بتا رہی ہے۔ وہ گلوکیر اور گہرے دکھ سے عیشا کو بتا رہی تھی، جو سارا کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ تم ہی کچھ پوچھو اس سے، شاید تمہاری بات سن لے۔ تمہارے تایا کی دوا کا وقت ہو گیا ہے، میں آتی ہوں کچھ دیر۔ آپ فکر نہ کریں تائی امی، میں بات کرتی ہوں۔ عیشا نے انہیں تسلی دلائی، پھر ان کے جانے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کا ٹھنڈا سا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ میں تمہاری ذاتی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتی سارا۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے پرسنل میٹرز میں کوئی مداخلت کرے۔ جو باتیں تمہیں پریشان کر رہی ہیں، اگر تم شیئر کرنا چاہو تو شاید کوئی حل نکل آئے۔ کیا حل نکلے گا عیشا؟ تمہارے اور عبیر کے درمیان تو سب نارمل تھا نا؟ نارمل تھا، لیکن اسے اس شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھ میں بھی اسے کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک زبردستی کا رشتہ نبھا رہا ہے، جس کے لیے اس کے دل میں کوئی گنجائش نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی غلطی نہیں ہے، اس نے تو صاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں چاہوں تو ڈیورس دے سکتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے اس شادی کو نبھانا صرف ایک بوجھ ثابت ہو رہا تھا۔ لیکن میں نے ہی ضد کر کے اس کے سر پر سوار رہنے کی کوشش کی۔ اس کا جمود جیسے ٹوٹا تھا۔
चेहरे पर कर्ब दिखाई देने लगा था और आंखों के गोशे भीगने लगे थे। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन मैं तो करती थी। मैंने सोचा था कि एक दिन उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी, लेकिन वो तो तहिया करके बैठा था कि जब भी उसे मौका मिलेगा वो इस रिश्ते को ख़त्म कर देगा, और उसने ऐसा ही किया। उसने रुककर जोर से पलकों को मींचा और खुद को रोने से बाज रखना चाहती थी, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम साबित हो रही थी। वो चाहता था कि मैं इस बेनाम के रिश्ते में बंद कर अपनी ज़िंदगी ख़राब करने के बजाय उससे अलग होकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूं। मैं ज़िंदगी नहीं शुरू कर भी लूँ तो उसमें वो तो नहीं होगा। मैं ज़िंदगी का फिर क्या करूँगी? कभी कभी मुझे लगता है किसी की दुआएं या फिर बद्दुआएं हमेशा हमारे ताक़ुब में लगी हैं, जिन्होंने कभी उसे मेरा नहीं होने दिया। उससे मुझ पर कभी एक नज़र भी नहीं डाली कि जिसके बारे में मैं कह सकूं कि वो मोहब्बत की निगाह थी, या फिर उस नज़र में मेरे लिए नरम तासुर था। सब मुझसे वजह पूछ रहे हैं, मैं उन्हें कैसे जवाब दूं ईशा कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी। उसकी आंखों से तवातुर से आंसू बह रहे थे। शादी का बंधन से मोहब्बत से थोड़ी कायम रहता है। कितने ही लोग हैं जो वहाँ समझौते पर एक दूसरे के साथ गुजारा कर रहे हैं, जिन्हें एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है, लेकिन ऐसी कितनी ही वजूहात हैं जिनकी वजह से वो अपने रिश्ते को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। वो जो सांस रोक के उसकी बातें सुन रही थी, आखिर में नम लहजे में उसे समझाने की कोशिश की। मैं कर रही थी समझौता, मैंने कोशिश की थी इस रिश्ते को कायम रखने के लिए, लेकिन वो राजी नहीं हुआ। वो ना कोई समझौता करना चाहता था, ना किसी मजबूरी को खातिर में लाना चाहता था, और उसने ऐसे ही किया। जिसने तुम्हारी कदर नहीं की, जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसे यह हक नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से तुम खुद को दुख दो। तुम्हें उसके लिए आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। उसने जो गुनाह किए हैं वो दायरे गैर में बैठकर उनकी भरपाई कर रहा है, लेकिन मेरा दिल उसे भूल जाने को राज़ी नहीं होता। अभी तुम्हारा गम ताज़ा है, तुम खुद को संभालने के लिए वक्त दो, लेकिन खुद को ये अच्छी तरह बावर करवा दो कि उसके चले जाने से तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म नहीं हो जाता। वो मेरा शौहर था, बेशक उसने कभी मुझे बीवी नहीं समझा, लेकिन मेरे लिए तो मेरी कुल कायनात वही था। उसके चले जाने के बाद कुछ भी पहला जैसा नहीं रहा। लगता है जैसे उसके मंजर से निकलते ही वक्त रुक सा गया हो। सारी हलचल, सारी रौनकें सब खत्म हो गई हों। हर सू एक वीरानी और वहशत सी रची हो, और ये सकता सिर्फ तभी टूटेगा जब वो मंजर में वापस आएगा। वो वापस नहीं आएगा। अगर वापस आ भी गया तो वो तुम्हारा नहीं होगा। खुद को इस शराब के पीछे भागने मत दो, हकीकत को कबूल करो। ईशा ने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। उसे सारा के लिए तकलीफ हो रही थी। वो जितनी जल्दी उबैर को भूलने में कामयाब हो जाती, यही उसके लिए बेहतर था। मुझे तुम्हारी बातें तकलीफ दे रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसका नाम मुझसे छीन लिया जाएगा। वो तुम्हारा होता तो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। अगर वो छोड़कर चला गया है तो समझ जाओ वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। वो तासुब भरे लहजे में बोली। तो क्या आज तक मैं एक वहम में जी रही थी? जो 6 महीने मैंने उसके साथ गुजारे वो क्या एक ख्वाब था? क्या उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था कि आंख खुलते ही सब बदल गया? सारा ने सुर्ख आंखों से जख्मी लहजे में पूछा। अगर वो मुझे कहता कि मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, मैंने उसका ख्याल नहीं रखा, या मैं उसकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी, ये वजूहत फिर भी काबिल कबूल थी। लेकिन उसने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। उसके अल्फाज मेरे दिल में किसी जलती हुई सलाख की तरह गड़ गए हैं, और ये मुझे कितनी तकलीफ देते हैं मैं शायद तुम्हें लफ्ज़ों में बता भी ना सकूं। क्या मैं इस काबिल नहीं थी कि उससे मुझसे मोहब्बत ही नहीं हो सकी? वो जो सवालात ईशा से पूछ रही थी उसके पास उनके कोई जवाब नहीं थे। वो बस तासुब भरी नजरों से उसे देख रही थी, जो अपने साथ हुई इस नाइंसाफी को भूलने को तैयार नहीं थी। काफी देर तक सादत गाजी के कमरे में बैठने के बाद कुछ देर तक वो अपने माँ बाप के कमरे में भी बैठा था। वजाहत गाजी को ऑफिस के मामलात के बारे में आगाह किया और सफीना गाजी से भी काफ़ी सारी इधर उधर की बातें की थी। पहले तो जब वो हवेली में होता था तो किसी को उसकी मौजूदगी का मालूम भी नहीं हो पाता था। या तो वो अपने रूम में होता था या जिम में, और अगर सबके दरमियान बैठा हुआ भी होता था तो कानों में एयरपॉड्स लगाकर सिर्फ फ़ोन पर ही मसरूफ़ होता था। सबके साथ घुलने मिलने वाली आदत तो उबैर की थी। वो बचपन से ही अपने बड़े भाई की आदतों को अपनाता आया था, लेकिन ये वाली आदत उसने कभी नहीं अपनाई थी। उससे अकेला रहना ज़्यादा पसंद था। वो अपने पर्सनल जोन में ही आरामदेह और पुरसुकून महसूस करता था। उबैर ने बारहा कहा था कि अपने आप को चेंज करे, खुश मिजाजी लेकर आए अपने अंदर, लेकिन कभी उसने उसकी बात पर कान नहीं धरा था। और आज उसके जाने के बाद सालार हर वो काम करने लगा था जो पहले उबैर किया करता था, सिर्फ इस वजह से कि कोई उसकी कमी को ज़्यादा फील ना करे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन एक इंसान की कमी को कोई दूसरा इंसान पूरा नहीं कर सकता।
وہ سعادت غازی کے پاس بیٹھتا یا اپنے ماں باپ کے پاس، یا پھر حویلی کے کسی اور فرد سے بالکل نم اور دوستانہ سے انداز میں گفتگو کر رہا ہوتا، تو اس کے انداز میں وہ گرم جوشی اور اپنائیت نہیں آ پاتی تھی جو عبیر کی ذات کا حصہ تھی۔ سالار جب اس کی خالی جگہ کو پر کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اب عبیر کی یاد اور بھی شدت سے اجاگر ہوتی تھی۔ عبیر کی طرح وہ بھی رات میں جم کرنے کا عادی تھا، لیکن فاز اور عاشر اس وقت پلے اسٹیشن لگا کر بیٹھے ہوتے تھے۔ عبیر نے ان کے ساتھ کبھی کوئی گیم نہیں کھیلا تھا، لیکن سالار نے اپنے جم کو ترک کر کے وہ وقت انہیں دینا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، اگر وہ ان کے ساتھ کھیلتا نہیں بھی تھا تو ان کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا، ان کی یونیورسٹی کی باتیں سن لیا کرتا تھا، گیمز کے متعلق کچھ معلومات لے لیا کرتا تھا جس میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اسے اپنے بڑے بھائی ہونے کی ذمہ داری نبھانی تھی، وہ ذمہ داری جو عبیر اس کے کندھوں پر رکھ کر گیا تھا۔ ابھی 10:30 بجے کا وقت تھا۔ ایک ہاتھ سے اپنا کندھا دباتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا، تبھی قدموں میں یکلختی سستی در آئی تھی۔ عبیر کے روم کے برابر میں بنے اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جانے کیوں اس کی دھڑکنیں بے ترتیبی کا شکار ہوئی تھیں۔ بہت سے جذبات، بہت سی سوچیں اس پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اسٹڈی روم کے دروازے کے پاس آ کر رکا تھا، لیکن اندر جاگتے ہوئے اس کی رفتار میں بے ساختہ کمی آئی تھی۔ وہ اسے دیکھے گیا جو میز کی دوسری جانب پڑی راکنگ چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سر میز پر تھا اور ان دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا ہوا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر دروازے پر کھڑے سالار کو دیکھا، پھر فوراً ہی سے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو صاف کیا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس حویلی میں صرف عبیر نہیں تھا جو کتابوں کا شوقین تھا، ریشام بھی تو اس کی جیسی تھی۔ جو عادتیں عبیر کی تھیں وہی عادتیں ریشام کی تھیں۔ انہوں نے جانے سے پہلے چابیاں مجھے دے دی تھیں۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے پہچان گئی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا تھا، جب یہ آہستگی سے روندی ہوئی آواز میں اس سے بتایا۔ سالار کو جان کر کوئی حیرانگی نہیں ہوئی تھی، اس کی اسٹڈی ریشام کی ملکیت میں ہی جا سکتی تھی، کیونکہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور کو کتابیں پڑھنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ جس دن انہوں نے حویلی چھوڑ دی تھی، وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ عبیر کے ذکر پر اسے پھر سے رونا آ رہا تھا۔ حویلی میں اس کا ذکر اب بہت کم ہوتا تھا۔ جب ساتھ بیٹھتے تھے کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا، وہ بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ عبیر سے خفا تھی۔ اس نے کہا تھا وہ واپس آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ بنا کچھ کہے ایک دم سے سارے تعلق، سارے رشتے توڑ کر وہ کہیں بہت دور چلا گیا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو اس اسٹڈی میں بیٹھ کر اسے یاد کر کے روتی تھی۔ وہ اس کا سگا بھائی نہیں تھا، لیکن ہمیشہ اس نے ایک سگے بھائی سے بڑھ کر پیار دیا تھا، اس کا بچوں کی طرح خیال رکھا تھا۔ پھر وہ کیسے اسے بھول گیا تھا؟ ریشام نے اس کے نمبر پر، اس کی سوشل میڈیا پر، حتیٰ کہ ای میلز پر بھی اس کے لیے کئی پیغام بھیجے تھے، اس سے رابطہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی اسے کوئی میسج نہیں کیا، ایک دفعہ بھی اسے کال نہیں کی۔ وہ تو ہمیشہ اس کے میسج پر بھی فوراً سے پیشتر رپلائی کیا کرتا تھا۔ جب بھی کسی ٹرپ پر جاتا سب سے پہلے اسے ٹیکسٹ کر کے بتاتا کہ وہ پہنچ گیا ہے، اس سے بار بار پوچھتا تھا کہ اسے کچھ چاہیے تو بتا دے، وہ لا دے گا۔ اس کی اداس شکل دیکھ کر وہ فوراً پہچان جاتا تھا اور اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ اتنے دن ہو گئے تھے، اس نے کسی سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس کی پیاری سی سوجی ہوئی آنکھیں کیوں ہیں، وہ ساری رات روتی کیوں رہتی ہے۔ وہ ہر نماز کے علاوہ تہجد میں بھی صرف اسی کے لیے دعائیں مانگتی تھی کہ وہ جہاں بھی ہے سلامت رہے اور خیریت سے واپس آ جائے۔ وہ اسے بہت یاد کرتی تھی، وہ شدت سے اس کے واپس آنے کی منتظر تھی۔ وہ اس سے ملنے کے بعد اس پر بہت غصہ کرنا چاہتی تھی، اس سے ناراض ہونا چاہتی تھی کہ وہ اسے بنا بتائے کہاں چلا گیا تھا۔ حالانکہ وہ تو ایسا نہیں تھا، اسے صرف ایک دن کے لیے بھی کسی دوسرے شہر بھی جانا ہوتا تھا تو وہ اسے لازمی بتا کر جاتا تھا، لیکن اس دفعہ اسے سہولت سے اسے ٹال دیا تھا۔ بھائی نے کچھ بات کی تھی تم سے؟ کچھ بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے دھڑکتے دل سے بےتابی سے پوچھا تو ریشام نے رونے سے خود کو باز رکھتے ہوئے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس دفعہ نہیں بتایا، میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سیکرٹ ہے۔ سیکرٹ؟ دوبارہ وہ لفظ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو گرے۔ ہمارے درمیان تو کبھی کوئی سیکرٹ نہیں تھا، وہ تو میرے لیے کھلی ہوئی کتاب کی طرح تھے، مجھ سے کچھ نہیں چھپاتے تھے، میں جو پوچھتی تھی وہ مجھے بتا دیا کرتے تھے۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر ان اونچی ریکس کو دیکھا جن پر سنہری فیری لائٹس چمک رہی تھیں۔ اسے روشنیاں پسند تھیں تو عبیر نے اپنے ڈارک گرے اور بلیک تھیم کے اسٹڈی روم کو روشنیوں سے منور کر دیا تھا۔ تم نے کبھی ان کے متعلق ان سے کچھ نہیں پوچھا؟ اس سوال پر ریشام کے دل میں بہت کچھ ٹوٹا تھا، کوئی آنسوؤں کا گولا سا اس کے حلق میں اٹکا تھا۔ اب ان کی یاد آتی ہے تو سوچتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ ان سے اپنے بارے میں ہی بات کی، کبھی ایک دفعہ بھی ان سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا۔
وہ کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ان کے خواب، خواہشات، ان کے گولز کیا ہیں، میں نے ان سے کبھی بھی نہیں پوچھا۔ میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ وہ تو میری بیتکی باتوں کو اتنے سکون اور دھیان سے سنتے تھے، لیکن میں نے کبھی ان سے ان کی باتیں نہیں کی۔ میں نے ان سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا، ایک دفعہ بھی انہیں نہیں کہا کہ وہ مجھ سے اپنے دل کی باتیں کیوں نہیں کرتے۔ مجھے ان سے پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ مزید خود پر ضبط نہیں رکھ پائی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ سسک اٹھی تھی۔ وہ ہم سے اتنا ناراض کیوں ہیں؟ اس نے روندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں اور میں انہیں منا کر واپس ضرور لے کر آؤں گا، سالار نے نرم سے لہجے میں کہتے جیسے اسے تسلی تھی۔ وعدہ کریں مجھ سے، انہیں واپس ان کی اصل جگہ پر لے کر آئیں گے۔ اس نے بھیگی سے سرخ آنکھوں سے کہا۔ وعدہ کرنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ ایک بے نام سی اداسی اور خاموشی نے سادین حویلی کی در و دیواروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دن پر لگا کر اڑتے جا رہے تھے، لیکن وقت جیسے وہاں ٹھہر گیا تھا۔ زندگی کا جیسے کوئی مقصد ہی باقی نہیں بچا تھا۔ ہر سو بس ایک ویرانی اور اداسی کا راج تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ سعادت غازی کے کمرے کی ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، جن سے نم سی دھوپ اور ٹھنڈی ہوا وہاں داخل ہوتی پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے آپ کو کہ دوا ٹائم پر لیا کریں، لیکن آپ سنتے نہیں ہیں، ناراضگی سے کہتی ہوئی وہ دوائیوں کا ڈبہ واپس اس کی جگہ پر رکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں سوپ بنانے جا رہی ہوں آپ کے لیے، اور وہ آپ کو پینا ہی ہوگا، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ کچھ دھون سے کہتے ہوئے سر سے سرکتا ریشمی آنچل بار بار ٹھیک کرتے ہوئے وہ اپنی ہی دھیان میں روم سے نکل رہی تھی، جب ہی مقابل سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اسے دیکھ کر تو جیسے وہ پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اس کے سامنے کھڑا ہے، لیکن وہ بیگانگی سے اسے نظر انداز کرتا اس کے سائڈ سے ہو کر اندر چلا گیا تھا۔ ریشام کو سخت ناگوار لگا تھا اس کا انداز۔ بے شک وہ اس سے ناراض تھا، لیکن کم از کم رک کر حال احوال تو پوچھ ہی سکتا تھا۔ ایک تو آیا بھی اتنے دنوں بعد تھا، اور پھر ریشام کو کہاں عادت تھی انس کے اس انداز کی۔ سعادت غازی تو اسے دیکھ کر جیسے کھل اٹھے تھے۔ فوراً ہی ریشام کو کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے دادا جان، میں بس کچھ دیر تک نکل جاؤں گا۔ سکون سے بیٹھو، اتنے دنوں کے بعد تو آئے ہو۔ اور ریشام کا دل تو بے ربطگی کا شکار تھا۔ وہ اس کے کہنے پر اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، وہ بات وہ ابھی تک دل سے لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کی ناراضگی ابھی تک قائم تھی، اور اس واقعے کو کوئی 1-1.5 مہینے سے زیادہ کا وقت بیت چکا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ریشام نے صرف ایک بار اس سے رابطہ کیا تھا، وہ بھی اس دن جس دن عبیر نے ملک چھوڑنا تھا۔ کال اس نے ریسیو کر لی تھی، لیکن یہ کہہ کر فوراً کاٹ دی تھی کہ وہ ایک ضروری کام میں مصروف ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اس سے رابطہ کرنے کی ریشام نے کوشش نہیں کی تھی۔ عبیر کے جانے کے بعد وہ کتنی دفعہ حویلی آیا تھا، لیکن مجال ہے جو اس نے ریشام کو نظر اٹھا کر دیکھا بھی ہو۔ سب کے ساتھ اس کا رویہ نارمل تھا، سب سے ٹھیک سے بات کرتا تھا۔ اگر کسی کو نظر انداز کرتا بھی تھا تو وہ بس ریشام کا وجود تھا، جو اس کی بے رخی سہنے کے بعد پوری رات رو کر گزارتی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کا نظر انداز کیا جانا اس کے دل پر دہکتے ہوئے کوئلے رکھ دیتا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن ریشام غازی کے دل کی بنجر زمین پر اچانک ہی پھوار پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے ہونٹ آپ ہی آپ مسکرا اٹھے تھے۔ وہ تو جیسے ایک نئی زندگی جی اٹھی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد اسے روبرو دیکھنے کے بعد جیسے ایک نئی امید اس کے اندر سر اٹھایا تھا۔ آج اس نے اس مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اسے منا کر ہی رہے گی، اسے خواہ وہاں سے نہیں جانے دے گی۔ کچن سے کافی اشتہا انگیز سی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ سارے ملازمین کو سائڈ پر کیے وہ خود کھانے کی تیاری سنبھالی ہوئی تھی۔ انس کی پسند کی ساری ڈشز وہ خود بنا رہی تھی۔ باقی سب بس کٹنگ اور چاپنگ کے علاوہ چھوٹے موٹے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ کھانا بہت اچھا بنا تھا ریشام، فاض نے رغبت سے کھاتے ہوئے تعریف کی، لیکن وہ بنا کچھ کہے چمچ پلیٹ میں پٹکتے ہوئی ڈائننگ روم سے نکل گئی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ آستین موڑ کر اندر آتے سالار نے اس کا انداز دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ اس نے اتنی محنت سے کھانا بنایا، اور انس بھائی نے ڈنر میں صرف 1 کپ چائے ہی لیا جب آپ فاض کی جانب سے آیا تھا۔ اچھا، وہ سر ہلاتے ہوئے کھانے کے لیے بیٹھنے کے بجائے دوبارہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ دونوں دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، لیکن سالار لاؤنج سے ہوتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ ریشام لاؤنج میں ہی ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی تھی، اور جب کچھ منٹوں بعد اس نے شدید حیرت سے وہ منظر دیکھا تھا۔ سالار نے انس کی گردن میں ہاتھ ڈال رکھا تھا۔ اس نے اتنی محنت کی تمہارے لیے، اور تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ شاید درستگی سے کچھ کہہ بھی رہا تھا، لیکن ریشام تک ان کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ جب وہ سو جائے گی تو پھر کھاؤں گا، ورنہ اسے لگے گا کہ میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ گھبرا اٹھی تھی۔ وہ سمجھی شاید ان دونوں کے بیچ لڑائی ہو گئی ہے، لیکن اس کی گرفت میں موجود انس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ فکر مت کرو،
میں اس کے سر پر کھڑا رہوں گا جب تک سارے ڈشز نہیں کھائے گا۔ کچھ لمحے کے بعد اس کے پاس رک کر اسے تسلی دینے کے بعد سالار اسی طرح انس کو لیے ڈائننگ روم میں آیا تھا۔ ریشام نہیں جانتی تھی کہ ان کے درمیان اتنی دوستی ہو چکی ہے، کیونکہ حقیقت اور ان کے مابین پلان کے بارے میں نہ اسے سالار یا انس میں سے کسی نے بتایا تھا اور نہ عاشر یا فاز نے۔ اس لیے ان دونوں کو اتنے دوستانہ انداز میں دیکھنا اسے حیرانگی سے دوچار کر گیا تھا۔ ریلنگ پر کوہنیاں ٹکا کر ہتھیلی میں چہرہ گرایا وہ اداس نظروں سے بادلوں سے جھانکتے چاند کو دیکھے جا رہی تھی، جس کے گرد کتنے ہی چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے تاروں نے جم گھٹا سا لگایا ہوا تھا۔ مست ہوائیں اس کے سر سے ریشمی آنچل گرائے اس کی زلفوں سے اٹکھلیاں کرتے ہوئے مسرور سی تھیں۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ جب پہلو میں ایک جانی سی پہچانی سی خوشبو اٹھتی محسوس ہوئی تو اس نے چونک کر اپنے برابر میں دیکھا، جہاں وہ اسی کے انداز میں کوہنیاں ریلنگ پر ٹکا کر ہتھیلی میں چہرہ گرائے اس کی طرف رخ کیے ہوئے تھا۔ ریشام کی نگاہوں میں حیرانگی کے بعد بیگانگی سی نظر آئی۔ اس نے چہرہ اس کی طرف سے موڑ لیا تھا۔ یہ اس کی ناراضگی کا انداز تھا۔ اسے ڈھیروں غصہ تھا اس شخص پر، لیکن اسے نظر انداز کرنا بھی انتہا کا مشکل لگتا تھا۔ حیرت ہے مجھے، بے وفائی کرنے والے خود بھی خفا ہوا کرتے ہیں کیا؟ وہی لہجہ، وہی انداز، وہی آواز، جسے اس نے نہ جانے کتنا یاد کیا تھا۔ تم مجھے بے وفائی کا تانا دے رہے ہو؟ ریشام نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھوں میں غصہ ہلکورے لینے لگا۔ میں تانا نہیں دے رہا، آپ نے جو میرے ساتھ کیا میں وہ بتا رہا ہوں۔ اچھا تو مسٹر انس رضا غازی، اگر آپ مجھے میرے خاندان سے بغاوت نہ کرنے پر بے وفا ہونے کا تانا دے رہے ہیں تو میں بے وفا ہی ٹھیک ہوں۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب آپ میرے ساتھ نہیں تھی ریشام بی بی۔ میرے ماں باپ کا قتل ہوا تھا، لیکن آپ کے لیے مجھ سے زیادہ ضروری اپنے گھر والے تھے۔ آپ نے مجھ پر انہیں ترجیح دی، تو میں اور کیا کرتی؟ کیا تمہارے کہنے پر اپنے گھر سے بھاگ جاتی؟ میں آپ کو بھگا کر نہیں لے جا رہا تھا، آپ میری بیوی ہیں، آپ پر شرعی حق ہے میرا۔ میں چاہتا تو آپ کو زبردستی بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، لیکن اس وقت میرے ماں باپ گھر پر موجود نہیں تھے، میں ان کی غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن تم ان نزاکتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لڑکے ہونا آخر لڑکوں کے لیے آسان ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، زمانے کے سامنے ڈٹ جانا۔ وہ جو مرضی چاہیں ڈنکے کی چوٹ پر کر سکتے ہیں، معاشرہ انہیں کچھ نہیں کہتا، سارے گناہ صرف لڑکی کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا کہ اپنی حدود کو پھلانگ کر اپنی مرضی و منشا سے کچھ بھی کر گزریں۔ ہمارے قدموں میں جو ہمارے گھر والوں کے مان و بھروسے کی بیڑیاں ہوتی ہیں نا انس، وہ ہمیں بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ تو یک ٹک اسے بولتے ہوئے دیکھے جا رہا تھا۔ جواب کیوں نہیں دے رہے میری بات کا؟ میں کیا جواب دوں؟ اس نے چونک کر ناسمجھی سے پوچھا تو ریشام نے لب بھینچ کر ڈھیروں غصہ اپنے اندر ہی اتار لیا۔ سینے پر بازو باندھے وہ مزید خفا ہو چکی تھی۔ آپ پھر ناراض ہو گئی ہیں؟ پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے کون سا مجھے منا لیا تھا؟ ایک شرط پر مناؤں گا، اگر آپ گارنٹی دیں کہ میرے منانے پر مان جائیں گی تو۔ مجھے تو نا اب تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھنا، بہتر ہوگا ہمارا فیصلہ بھی اب ہو ہی جائے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ مطلب ڈیورس۔ آپ مجھ سے مطالبہ کر رہی ہیں؟ ہاں کر رہی ہوں تو یہ کہ آپ نے یہ بات کہنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ جس شخص کو آپ نے اپنا اسیر بنا کر دنیا جہان سے بیگانہ کر دیا ہے اب اس سے اس کے جینے کی وجہ چھیننا چاہتی ہیں؟ رہنے دو، میرے سامنے ڈرامے مت کرو۔ تمہیں مجھ میں نہ تو پہلے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اب ہے۔ میں ہی پاگل ہوں جو تمہاری محبت میں دیوانی ہوئی جاتی ہوں۔ آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہیں۔ میں کیوں تمہاری بات کا یقین کروں؟ تم نے کون سا پہلے کبھی کہا ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میرا اظہار کرنے کا انداز آپ سے مختلف ہے، شاید آپ کو کچھ خاص پسند نہ آئے۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ ماشا کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ اس نے اچانک موضوع بدلا تو انس نے کچھ ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ماشا کے بارے میں مجھے کیا سوچنا تھا؟ اس کی شادی کے بارے میں۔ اس کی شادی کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ ابھی تو اس کی پڑھائی مکمل ہونے میں وقت ہے، وہ شادی کے بعد بھی تو پڑھ سکتی ہے۔ آپ مجھے کھل کر بتائیں۔ میں نے اسے سنا ہے، کچھ کنفرم نہیں کہہ رہی۔ ہو سکتا ہے تائی امی تم سے فاز اور ماشا کے رشتے کے حوالے سے بات کریں۔ ماشا اور فاز؟ ہاں ماشا اور فاز۔ اور سنو میری بات، انکار کرنے کی تو بالکل ہی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بہن کا مزاج جس طرح کا ہے نا، اسے فاز ہی ہینڈل کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اسے پسند بھی کرتا ہے، تو خوش رہیں گے دونوں۔ آپ نے خود ہی سارے فیصلے کر لیے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا ماشا اس حویلی میں رہنا چاہیے گی۔ تم اس کی فکر مت کرو، یہ ٹینشن فاز کو ہی لینے دو کہ اسے کس طرح ماشا کو سمجھانا ہے۔ مجھ سے کافی فرینک ہے فاز، لیکن اس نے کبھی ذکر نہیں کیا مجھ سے۔ حیرت اس کے چہرے پر غالب تھی۔ وہ بے وقوف تھوڑی ہے جو تم سے ڈائریکٹ جا کر کہے گا
وہ تمہاری بہن سے محبت کرتا ہے. تم نے تو بیچارے کا گریبان ہی پکڑ لینا تھا. آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں کہ میں اس کا گریبان پکڑ لیتا؟ انس نے افسوس سے اسے دیکھا. نہیں ریشام بیوی، میں صرف گریبان نہیں پکڑتا بلکہ 2-3 تھپڑ بھی مار ہی دیتا. کسی بھائی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بہن کے بارے میں اس طرح کے الفاظ سن سکے. میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہی تھی انس. لڑکیوں کا بھی اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ کسی مرد کے لیے اپنے باپ یا بھائی کے خلاف جا کر ان کا بھروسہ توڑیں. میری جگہ ماشا کو رکھ کے سوچو گے تو میں تمہیں غلط نہیں لگوں گی. آپ مجھے جو سمجھانا چاہ رہی ہیں وہ میں اچھے سے سمجھ چکا ہوں، اور آپ سے بس اتنی التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ میرے سامنے ڈیورس کا مطالبہ مت رکھیے گا. وہ تو تمہیں دینی پڑے گی کیونکہ میرا پروپوزل آیا ہوا ہے میرے کزن کا. کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے کہا. کون کزن ہے یہ جس نے میری بیوی کے لیے اپنا رشتہ پیش کیا ہے؟ انس اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دانت پیستے ہوئے استفسار کر رہا تھا. اس کی گردن کی رگیں ابھر آئی تھیں. تمہیں کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ آپ میری بیوی ہیں، کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے؟ آج تمہیں اپنی بیوی یاد آ رہی ہے؟ اس دن نہیں آئی تھی جب مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے؟ آپ مجھے مسلسل ایک ہی بات کا تانا دیے جا رہی ہیں. میں تمہیں تانا نہیں دے رہی انس، میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں نے تم پر کتنا اعتبار کیا تھا اور تم نے مجھے کس قدر مایوس کیا ہے. یہی گلہ میں آپ سے کروں تو مجھے بھی آپ پر اتنا ہی مان تھا کہ آپ میری محبت کا اتنا دم بھرتی ہیں تو تب آپ یقیناً میرے ساتھ کھڑی ہوں گی جب مجھے آپ کی ضرورت ہوگی. لیکن خیر. ایک طویل سانس ہوا کے سپورٹ کر کے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی. رات کا اندھیرا ہر سو پھیلنے لگا تھا. پرندے بھی اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے. سادین حویلی کی ساری لائٹس جلا دی گئی تھی جو دور سے دیکھنے پر ایک سنہرے سے قدیم محل کی طرح معلوم ہوتا تھا. اطراف کے اندھیروں کو اپنی روشنی سے منور کیے وہ حویلی سر اٹھائے شان سے کھڑی تھی. انس نے نئے سرے سے اپنی کمپنی شروع کی تھی جس میں وہ دن رات ہی مصروف رہتا تھا. اس کے اصرار پر ہی وہ وقت نکال کر آ پایا تھا. وسیع لان میں سرد اور خشک ہواؤں کا راج تھا. گرم قہووں سے لطف اندوز ہوتے وہ تینوں وہیں کین کرسیوں پر بیٹھے تھے. عبیر بھائی کے لیے کام کرنے والے جن لوگوں کو پکڑا گیا تھا ان سے زیادہ کچھ جانکاری حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ مقامات کے ایڈریس ملے ہیں. اگر وہاں جا کر معلوم کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ عبیر بھائی کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے. بیچ میں پڑی میز پر کچھ کاغذ رکھے فاض ان دونوں کے گوش گزار کر رہا تھا. تم نے اور عاشر نے جس قدر میری مدد کی ہے میں تم دونوں کا ممنون ہوں. انس کے لہجے میں تشکر تھا. کیسی بات کر رہے ہیں انس بھائی؟ آپ ہمیں ہمیشہ اپنے ہم قدم ہی پائیں گے. عاشر واپس آ جائے تو پھر سے ہم کوشش کریں گے. اس کی ضرورت نہیں ہے. تم دونوں اپنی ڈگری پر فوکس کرو. پڑھائی زیادہ ضروری ہے. میری کمپنی بھی تقریباً سیٹ ہو گئی ہے، باقی کام میں خود ہی سنبھال لوں گا. اس نے سہولت سے انکار کیا. یہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو لازمی بتائیے گا. یہ شامیر کون ہے؟ گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے اس نے اچانک ہی پوچھا. سالار نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا. کس شامیر کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے کسی کزن کا نام ہے کیا؟ اس کے چہرے پر ایک ناگوار سی سنجیدگی تھی. ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے گولی مار دوں. کافی پیتے سالار کو اچھو لگا تھا. کیا ہو گیا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ لیکن وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا. اب بتا بھی دو، اس بیچارے نے کون سا جرم کر دیا ہے؟ ریشام نے بتایا ہے کہ اس نے ان کے لیے پروپوزل دیا ہے اپنا. اس کا انداز سوالیہ تھا. سالار بے ساختہ ہی ہنس پڑا تھا. فاز بھی مسکراہٹ دبائے کاغذات کو سمیٹ کر فائل میں ترتیب سے لگا رہا تھا. انس نے ناگواری سے دیکھا. اس نے مذاق کیا ہوگا تمہارے ساتھ. ایسی بات کیا مذاق میں کہی جا سکتی ہے؟ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن شامیر اپنا پروپوزل نہیں بھیج سکتا. وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار. سالار اس کی شکل دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہہ جا رہا تھا، جبکہ انس کے چہرے کے تاثرات فوراً ہی بدلے تھے. تم سارے کزنز ہی پاگل ہو. وہ سر جھٹک کر تنفر سے بولا، لیکن پہلے کے مقابلے میں وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، جیسے سر سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو. اتنے سے مذاق پر تم نے ہمیں پاگل ڈکلیئر کر دیا. اب یہ تو بہت غلط بات ہے. وہ ناراضگی سے گویا ہوا. سورج کی کرنوں نے شان سے کھڑے دورانی ہاؤس کے در و دیوار پر دستک دے کر اپنی آمد کی اطلاع دی تو حالات زندگی نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے. کچن سے اٹھا پٹھک کی آوازیں آ رہی تھیں. دائم اور موہد کچن کاؤنٹر کے سامنے ایپرن باندھے کھڑے تھے. بدلتے موسم کی وجہ سے عیشا کی رات سے طبیعت ناساز تھی. فرمان نے صاف لفظوں میں اسے آرام کرنے اور ان دونوں کو پورے گھر کی ذمہ داری دی تھی جب تک عیشا کی طبیعت بہتر نہیں ہو جاتی. میری عمر ہے یہ انڈا فرائی کرنے کی، وہ جلے بھونے انداز میں کہتے ہوئے ساتھ ہی ہاف فرائی ایگ بھی آدھا جلا چکا تھا. بھائی تجھے کتنی بار کہا ہے اتنی تیز ہیٹ پر نہیں بنایا جاتا. بیڑا غرق کر دیا تو نے اس کا.
चाय कपों में निकालते दाइम ने उसे बुलंद आवाज में घुरका था। वो किचन के कामों में अच्छा था और मोहित किचन के अलावा बाकी काम खुशरूबी से कर लिया करता था। आम दिनों में भी कितनी ही कामों की जिम्मेदारियां उन्हीं दोनों पर थीं। घर में कोई हाउस हेल्पर नहीं थी, ईशा खुद ही सारे काम कर लिया करती थी। फरमान ने सिर्फ उसके ख्याल से दाइम और मोहित को कुछ जिम्मेदारियां सौंपी थी कि उसकी कुछ मदद हो जाए, वरना तो वो सुबह सवेरे काम में लगती थी तो रात गए तक मसरूफ ही रहती थी। उसके अलावा उन चारों को भी इसी टेंशन में लगी रहती थी कि उन्होंने खाना नहीं खाया। जिम से वापसी पर उनके प्रोटीन शेक बनाने से लेकर उनके कपड़ों को धोने और प्रेस की जिम्मेदारी भी उस पर थी। शुरू शुरू में फरमान उसकी रूटीन देखते रहे, फिर एक दिन दाइम और मोहित को अपने सामने बिठाकर उन्हें नोट करवाया कि आज के बाद घर के साथ साथ अपने कुछ कामों की जिम्मेदारी भी तुम्हें खुद उठाना होगी। मेरी बीवी को कुछ सुकून तो नसीब हो। उस दिन के बाद से वो दोनों घर की डस्टिंग, झाड़ पोंछ करने, बर्तन धोने, ग्रॉसरी लाने और हफ्ते में एक दिन मशीन लगाकर कपड़ों के अलावा पर्दे और बेडशीट्स भी धो दिया करते थे। ईशा ने फरमान से शिकायत भी की थी कि उन पर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी डाल दी गई है, उन्हें अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, लेकिन वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल गए थे। अब तो मोहित और दाइम भी इस रूटीन के आदी हो चुके थे। दारियान को उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी, लेकिन वो खुद ही हर छुट्टी के दिन अपनी और फरमान की कार धोने के साथ साथ पूरे लॉन की कांट छांट भी कर दिया करता था। जिम से वापसी पर अपने साथ साथ उन दोनों के लिए प्रोटीन शेक बनाना भी उसने अपनी रूटीन में शामिल कर लिया था। उसके अलावा कभी मूड में होता तो ईशा को किचन से छुट्टी देकर खुद रात का खाना बना दिया करता था, लेकिन ऐसे मौके शाज़ो-नादिर ही आते थे। हाफ फ्राई को इतना फ्राई किया जाता है? सरबराही कुर्सी पर बैठे उसने फोन से नजरें हटाकर प्लेट में जले हुए अंडे को देखकर मोहित से इफ्तिसार किया। आज गुजारा कर लें भाईजान, कल दाइम बना देगा आपको। मोहित ने लजाजत से कहने पर उसे वही अंडा खाने पर जोर दिया। मैंने कहा भी था तुम चाय बना लो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं। दाइम भी उसकी कारगुजारी पर उसे सरजश कर रहा था। फकत बातों से कुछ नहीं होता, सीखने के लिए तजर्बा चाहिए होता है। जले हुए टोस्ट को दांतों से काटते उसने दानिश्वरी से कहा, क्या तजर्बा मिला फिर तुम्हें? दाइम ने अब्रू उठाकर पूछा। मैं डस्टिंग में ही अच्छा हूँ, मुझे ये झाड़ू पोछे वाले काम ही सूट करते हैं। ये खाना पकाना, बर्तन धोना हमसे तो ना हो पाएगा। जले टोस्ट के कड़वे जायके पर बुरे मुंह बनाता वो दोनों हाथ उठाकर बोला। दारियान ने बिना कुछ कहे बमुश्किल वो नाश्ता हलक से उतारा था। मैं चाहता हूँ कि अपने इस टैलेंट का मुजाहिरा तुम मेरे रूम पर भी दिखाओ। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वापसी पर मुझे मेरा रूम साफ चाहिए। दाएं हाथ पर पड़ी कुर्सी पर से अपना बैग उठाकर कंधे पर डालते हुए उसके मुतमईन से अंदाज पर वो बौखलाकर उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। यूनिवर्सिटी सॉफ्ट मिलना ही नहीं चाहिए था। वो बुड़बुड़ाते हुए नाश्ते की जानिब मुतवज्जे हो गया। सेमेस्टर ब्रेक की वजह से यूनिवर्सिटी के तकरीबन सारे ही स्टूडेंट्स ने नॉर्दर्न एरियाज का प्रोग्राम बना रखा था। दाइम और मोहित में महज 1 साल का फर्क था। दाइम बड़ा था, यूनी में उससे सीनियर भी था। उन दोनों की क्लास के सारे स्टूडेंट्स स्कर्दू जा रहे थे। अगर वो कोई नहीं गया था तो वो दोनों ही थे। फरमान ने उनकी अर्जें सुने बिना ही साफ इनकार कर दिया था। जाने से एक दिन पहले उन दोनों के सारे दोस्त घर तक चले आए थे। सब घर के सामने खड़े थे। पूरी गली में रश लग गया था। राह चलते लोग रुक रुक कर पूछ रहे थे कि क्या माजरा हो गया। फरमान ने इजाजत तो क्या देनी थी, उल्टा 5 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया उन दोनों को कि वहां से रफू चक्कर करें। नाचार उन दोनों ने बाहर आकर बड़ी मुश्किल से सबको वहां से रवाना किया था। क्या हो जाता अगर मैं भी स्कर्दू की बर्फबारी में थोड़ा खेल लेता, कुछ पहाड़ देख लेता, लेकिन नहीं। फरमान भाई को तो मुझसे लड़कियों वाले काम करवाने थे। खुद का ही बनाया गया नाश्ता जब हलक से उतरना दोपहर हो गया तो उसने जला हुआ टोस्ट प्लेट में फेंक कर जले दिल के फपोले फोड़े। लड़कियों वाले नहीं, फुअड़ लड़कियों वाले। दाइम ने सुकून से चाय के घूंट पीते हुए उसके फुअड़ पर पतन से कहा। आमतौर पर उसका नाश्ता फकत एक चाय के कप पर मुश्तमिल होता था, इसलिए उसे मोहित जितना गम नहीं था। शादी करवा दो मेरी, बीवी आ जाएगी तो कम से कम इन बेकार कामों से तो जान छूटेगी, वो दुहाई देते हुए बोला। फरमान भाई की समातों तक ये आरज़ू पहुंच गई तो कोई बड़ी नहीं कि अगले ही दिन तेरे स्वयं की बिरयानी सारे हमसाय में बांटी जाएगी। दाइम की लापरवाही से कहने पर वो उसे घूर कर रह गया। ठीक ही तो कह रहा था वो। बालकनी में खड़ी वो चाय और सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज हो रही थी। सारा आसमान सुरमई बादलों से ढका था। सरमस्ती में झूमते पेड़ और रंग बिरंगे महकते फूलों ने खूबसूरत सा मंजर बना रखा था। रेलिंग पर कोहनी टिकाए दूर पहाड़ों की बर्फीली चोटियों को देखते हुए वो माजी के दरीचों में झांकने लगी थी। वो दिन भी उतना ही सुहाना और दिलफरेब तुलू हुआ था। गुज़िश्ता रात से तेज बरसती बारिश में सुबह होते ही कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन अभी तक रुकी नहीं थी। मुसलसल बरसती बारिश ने हर शय को धोकर निखार दिया था।
فضا میں خنکی کا عنصر نمایاں تھا. تیز ہوائیں سی موسم اور بھی سرد ہو گیا تھا. سادائن حویلی کی در و دیوار سے صبح کی کرنیں ٹکرائیں تو معمولات زندگی کا آثار دکھائی دیا. ڈرائنگ ٹیبل کے گرد چیئر پر بیٹھے وہ کپ لبوں سے لگائے چائے کے گھون بھرتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں کتاب پکڑ ٹیسٹ کو پھر سے دہرا رہی تھی. دھانی سوٹ پہنے سیاہ شال سر پر اوڑے وہ منہمک سی بیٹھی تھی جب خالدہ بوا نے اس کے قریب آ کر اسے مخاطب کیا. ریشام بی بی، یوسف کہہ رہے کہ بہتر ہے آج یونیورسٹی نہ جائے کیونکہ بارش مسلسل برس رہی ہے. راستے بھی ٹھیک نہیں ہیں گاؤں کے. ان کی بات سن کر اس نے اطمینان سے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہیں دیکھا. اتنی بھی کوئی تیز نہیں ہو رہی ہے بارش. وہ صرف بہانے بنا رہا ہے نہ جانے کے. ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی ہوگی اس نے یقیناً. آپ اس سے کہہ دیں گاڑی نکالیں جا کر، میں آ رہی ہوں. لاپرواہی سے کہتی ہوئی وہ اپنی بچی ہوئی چائے ختم کرنے لگی اور جب کچھ دیر بعد اپنی کتابیں اور بیگ اٹھائے وہ پورچ میں آئی تو ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی. سرخ اینٹوں سے بنا پورچ بھیگا ہوا تھا. اس کے ساتھ ملحقہ لان بھی بارش میں دھل دھلا کر نکرا نکرا سا لگ رہا تھا. وہ وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی جو گاڑی سے ٹیک لگائے چھتری ہاتھ میں پکڑے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا. جب اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کی تو رخ موڑ کر اسے دیکھا. پھر فون کاٹ کر اس کے گاڑی تک آنے سے پہلے ہی وہ اس تک آ گیا تھا. ہائی نیک کے اوپر لیدر کی جیکٹ پہنے وہ اپنی پرواہ کیے بغیر چھتری اس پر تان گیا تھا. بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہی ریشام کے لیے اسے بہت خاص بناتی تھی. ٹیسٹ کی تیاری نہیں ہے نا تمہاری؟ جب ہی آج جانے سے منع کر رہے تھے. اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے تنک کر پوچھا. میں اتنا برا بھی نہیں ہوں پڑھائی میں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے پچھلا دروازہ اس کے لیے کھول دیا تھا. وہ متاثر نظر آ رہی تھی ورنہ اس طرح کے کم مارکس والے ویکلی ٹیسٹ کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتا تھا. کچے راستوں سے ہوتے ہوئے گاڑی شہر کی جانب رواں دواں تھی. بلند اونچے پہاڑوں اور بارش میں بھیگے سبززاروں نے خود کو جنت کا ٹکڑا ہی تصور کر لیا تھا. شیشہ نیچے کیے وہ کھڑکی سے سر ٹکائے ان حسین مناظر میں کھوئی ہوئی تھی. یونیورسٹی پہنچ کر پتہ چلا تھا کہ سوائے ایک کلاس کے اور کوئی کلاس نہیں تھی. پروفیسر کے نہ آنے کی وجہ سے ٹیسٹ بھی کینسل ہو گیا تھا. یوسف نے بے سختہ شکر ادا کیا تھا ورنہ اس کے یونی نہ آنے کی وجہ یہی تھی کہ اس نے ٹیسٹ کی کوئی تیاری نہیں کی تھی، نہ ہی اس کا دینے کا ارادہ تھا. لیکن ریشام کی وجہ سے مجبوراً اسے کئی بار نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دینا پڑتا تھا. کلاس لینے کے بعد وہ کینٹین میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی. ویسے تو وہ بنا کسی وجہ کے یونیورسٹی میں کبھی نہیں رکتی تھی، نہ ہی یوسف اسے رکنے دیتا تھا کیونکہ اسے حویلی میں جا کر کئی کام نپٹانے ہوتے تھے. لیکن آج موسم کی وجہ سے وہ کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی. یوسف نے بھی اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ آج اتنی جلدی حویلی واپس نہیں جائے گی. کینٹین سے باہر گراؤنڈ کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا. بارش میں یکلخت تیزی آئی تھی. آرام سے بیٹھے سارے اسٹوڈنٹس نے شیڈ کے نیچے دوڑ لگا دی تھی. کچھ کینٹین میں پناہ لینے گئے تھے. لیکن ریشام کی سیاہ آنکھیں حیرانگی سے پھیلی تھیں. وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھی جا رہی تھی جو تیز بارش میں کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ باسکٹ بال کھیل رہا تھا. اسے جیکٹ اتار دی تھی. ہائی نیک کے آستینوں کو بھی کوہنیوں تک کھینچا ہوا تھا. اس کے ہمیشہ پیچھے کی جانب سیٹ رہنے والے بال گیلے ہو کر پیشانی پر بکھر آئے تھے. لیکن ہر چیز سے بے پرواہ وہ بس کھیلنے میں مگن تھا. وہ ایک ریزروڈ اور روڈ رہنے والا انسان تھا. یونیورسٹی میں چند ایک کے علاوہ اس کی کسی کے ساتھ کوئی دوستی بھی نہیں تھی. ہمیشہ اس کے سر پر بس حویلی اور حویلی کے کام ہی سوار رہتے تھے. لیکن آج وہ جس طرح سے ہر طرف سے بے فکر ہو کر اپنی زندگی کو کھل کر انجوائے کر رہا تھا، اگر آج ریشام اس کے کہنے پر یونیورسٹی نہ آتی تو اسے ہمیشہ اس چیز کا پچھتاوا ہی رہتا. ٹیبل پر کوہنے ٹکائے ہتھیلی میں چہرہ گرا کر وہ بے نیازی سے بس اسے دیکھے جا رہی تھی. تیزی سے بھاگتے ہوئے بال کو تیز تیز زمین پر مارتے ہوئے اسے ایک دم سے پنجوں کے بج اچھلتے ہوئے باسکٹ میں بال کو پھینکا تھا. کینٹین میں موجود باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیڈز کے نیچے کھڑے اسٹوڈنٹس نے بھی پرجوشی سے چلا چلا کر اس کی حوصلہ افزائی کی. 2 انگلیوں کو سیدھی آنکھ کے اوپر پیشانی پر رکھ کر اس نے آنکھ ونگ کر کے مخالف ٹیم کو دیکھا تھا جو بے ساختہ ہنستے ہوئے اپنی ہار قبول کرنے کے بعد دوبارہ سے میچ شروع کرنے کو کہہ رہے تھے. وہ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا. بارش ابھی بھی تیزی سے برس رہی تھی. میچ ختم ہو چکا تھا. کافی اسٹوڈنٹس اب گھروں کو لوٹ رہے تھے. ایسے میں وہ اس پر چھتری تانے پارکنگ کی جانب جا رہا تھا. اس کی جیکٹ ریشام نے بازو پر ڈالی ہوئی تھی. ٹھنڈ سے وہ کپ کپا رہی تھی. سوائے ایک شال کے اس نے کچھ بھی نہیں اوڑا ہوا تھا. تم نے بیمار پڑنا ہے کیا؟ پہن کیوں نہیں رہا اپنی جیکٹ؟ اس نے تیز لہجے میں اسے کہا. میں بھیگا ہوا ہوں، جیکٹ خراب نہیں کرنا چاہتا اپنی. بالکل ہی پاگل ہو تم. اپنی صحت سے زیادہ فکر تمہیں اس جیکٹ کی ہے. ریشام نے اسے گھورتے ہوئے اس کی جیکٹ اپنے شانوں پر پھیلا لی تھی. سردی سے ٹھٹرنے سے اچھا تھا کہ وہ اسے پہن ہی لیتی. ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ مسلسل چھینک رہا تھا. ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے کتنی ٹیشوز نکال کر وہ بار بار اپنی سرخ پڑتی ناک صاف کر رہا تھا. تمہیں بھی سردیوں کی بارش ہی ملی تھی بھیگنے کے لیے؟
وہ اس کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں کل نہیں جاؤں گا۔ اندیا دیتے ہوئے وہ پھر چھینک پڑا تھا، جبکہ وہ سینے پر بازو باندھے پیک پیے میرا میں نظر آتی اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے اسی قسم کی امید رکھے ہوئی تھی۔ آج وہ قسمت سے بچ گیا تھا، لیکن کل اگر پروفیسر ٹیسٹ لے لیتے تو وہ کیا کرتا؟ اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے ہی اسے فیصلہ سنایا گیا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے کچن میں جا کر کارن سوپ بنایا تھا۔ ایک پیالے میں اپنے لیے نکال کر دوسرے پیالے میں بھر کر اسے میں ٹرے میں رکھنے کے ساتھ ہی فلو کی میڈیسنز بھی رکھ کے خالدہ بوا کو ٹرے پکڑا کر تاکید کی تھی کہ سوپ ٹھنڈا ہونے سے پہلے یوسف کو اس کے نیکسی میں پہنچا دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے حویلی کا کوئی کام مت کہیے گا۔ حویلی کا کوئی فرد، کوئی ملازم اس بات کو محسوس کرتا یا نہ کرتا، خالدہ بوا کو اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ صادین حویلی کی بڑی بیٹی کی خاص نظر کرم ہے اس عام سے ملازم پر۔ وہ جب شاور لے کر تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا تو ملازم لڑکے کے ہاتھ بھجوائی گئی وہ ٹرے ٹیبل پر پڑی تھی۔ گرما گرم بھاپ اڑاتے سوپ کی مہک سارے نیکسی میں چکرا رہی تھی۔ اس کے دل کی چاہت کا اس لڑکی کو فوراً پتہ چل جاتا تھا۔ وہ سوپ کا بول اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ جب وہی ملازم اس کی جیکٹ لیے دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آ گیا، یوسف بھائی آپ کی جیکٹ گاڑی میں پڑی تھی، یہاں رکھ دو۔ کرسی کی طرف اس نے اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر وہاں رکھتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ وہ تو پورچ میں گاڑی روک کر سیدھا اپنی نیکسی میں آیا تھا۔ پیچھے وہ شاید اس کی جیکٹ گاڑی میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ چاہتی کیا ہے آخر آپ؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے سوپ کی جانب متوجہ ہوا۔ ریشام کی کرم نوازیاں دھیرے دھیرے اس سے اپنا اسیر کرتی جا رہی تھی۔ ریشام، اجرت میں دروازہ کھولتے ہوئے بلند آواز سے اسے پکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو ناچارو سے ماضی کی یادوں سے خود کو باہر نکالنا پڑا۔ فاز اور میں باغ جا رہے ہیں، تم چل رہی ہو ساتھ؟ مہرون شال کو اپنے ارد گرد لپیٹے وہ جانے کے لیے بالکل تیار لگ رہی تھی۔ بارش کے آثار لگ رہے ہیں، اس وقت جانا بیکار ہے، وہ تقریباً انکار کر گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، بارش ہے، بلکہ تب زیادہ مزہ آئے گا۔ موسم کے پھلوں اور پھولوں سے سجا باغ بارش میں تو اور بھی خوبصورت لگے گا۔ چلو نا جلدی۔ بریزے نے اس کے ہاتھ سے مگ لے کر ایک طرف رکھتے ہوئے خود ہی الماری سے اس کی سیاہ شال نکال کر اسے تھما دی تھی۔ حویلی سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر کئی ایکڑ زمین پر پھیلے باغات میں مختلف قسموں کے پھلوں اور پھولوں کی بہار آئی ہوئی تھی، جو اتنی تعداد میں ہوتے تھے کہ رشتہ داروں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کے بعد انہیں شہر میں مختلف فیکٹریوں کو سیل کیا جاتا تھا، جو سالانہ کے کروڑوں روپے کی آمدنی کا ذریعہ تھے۔ وہ تینوں جب وہاں پہنچے تو ہلکی ہلکی سی رمجم شروع ہو چکی تھی۔ کافی سارے ملازمین ٹوکریوں میں پھلوں کو جمع کرنے میں مصروف تھے۔ فون پکڑے ہاتھ کو اونچا کیے وہ دھیان سے چل رہی تھی۔ سگنل نہ آنے کی وجہ سے وہ ان دونوں سے کچھ دور نکل آئی تھی۔ بڑی سی چادر کو اس نے خود کے گرد اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا، جبکہ سفید دوپٹہ اس کے سر پہ ٹکا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے فون کو جھٹکا۔ کچھ دیر پہلے اس کے فون پر عاشر کی کال آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے سوائپ کر کے کال یس کرنا چاہی، اسی وقت سارے سگنل غائب ہو گئے تھے۔ اس سے نہ جانے کیا بات کرنی تھی، وہ کیوں فون کر رہا تھا؟ بریزے کو اسی چیز کی فکر تھی۔ کچھ قدم چلتے ہی وہ رکی، یکلختی اس کی سانسیں تھمی تھیں۔ وہ اپنی جگہ ساکن رہ گئی تھی۔ جو مانوس سی خوشبو اس کی سانسوں میں اتر رہی تھی وہ اس سے انجان نہیں تھی۔ وہ اسے اچھے سے پہچانتی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مڑ کر اس وجود کو دیکھ سکتی جس سے وہ خوشبو آ رہی تھی۔ اس کی دھڑکن کی رفتار مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سختی سے آنکھیں بند کیے وہ اپنی سوچوں کو جھٹلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ فاطم نہیں ہو سکتا، وہ تو چلا گیا تھا اور وثوق سے کہہ کر گیا تھا کہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اسی سوچ کی وجہ سے اسے تھوڑی بہت ڈھارس ہوئی تھی کہ یقیناً جو فاطم کی موجودگی کو اپنے قریب محسوس کر رہی ہے محض اس کا وہم ہی ہوگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے گہری سانس بھر کر گردن موڑ کر سامنے دیکھا۔ اس سے اپنے فیصلے پر پچھتانے کا موقع بھی میسر نہیں آیا تھا۔ خون اس کی رگوں میں جامد ہوتا جا رہا تھا۔ درخت کے پاس کھڑا وہ شخص سینے پر بازو لپیٹے نظر آ رہا تھا۔ بریزے نے بے ساختہ 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ اس کے دماغ میں آندھیاں چلنے لگی تھیں۔ وہ جن ذات جو اسے چھوڑ گیا تھا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا تھا، آج وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اب کس مقصد سے آیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ قدم پیچھے ہٹا کر اس سے فاصلہ بڑھا لے گی، لیکن اس کے پلک جھپکتے ہی وہ اس سے محض چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا۔ بریزے کے چہرے پر وہی ڈر تھا جو فاطم کو پہلی دفعہ دیکھنے پر اسے نظر آیا تھا۔ اس سے اپنی بریزے پہلی سے بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی خوف سے پہلی آنکھوں سے ہوتی ہوئی فاطم کی نظریں اس کی ناک میں پہنی نت پر آ رکی تھی۔ اس سے پہلے کبھی بریزے کو یہ پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آج اس کا دل پھر سے اس پر فدا ہوا تھا۔
وہ نہ تو اس پر جچ رہی تھی جس پر سے فاطم کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھی۔ تم تو چلے گئے تھے نا؟ شہد تیز ہوائیں اس کے شہد رنگ بالوں سے اٹکھلیاں کر رہی تھیں۔ وہ جب بولی تو اس کی آواز میں کپ کپاہٹ واضح تھی۔ وہ اس سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ وہ لب بھینچے نامحسوس انداز میں کچھ قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم واپس کبھی نہیں آؤ گے۔ اس کے فاصلہ بڑھانے پر اس کی ہمت بڑھی تھی۔ میں نے یہ تم سے کبھی نہیں کہا۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے، پھر سے سینے پر بازو باندھے وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے۔ پیشانی پر بڑھ ڈالے وہ اپنے لفظوں پر زور دے کر بولی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ وہ پھر سے اسے جھٹلا رہا تھا، اپنے کہے لفظوں سے مکر رہا تھا۔ تم سے یہ جب جس نے بھی کہا وہ میں نہیں تھا بریزے۔ اس کی سرد آواز میں ایک کرب تھا، اس کے چہرے پر تھکن تھی اور ہونٹوں پر ایک بھیگی سی بے بس مسکراہٹ۔ اس کے سامنے اس کی دنیا تہس نہس ہو چکی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے فاطم؟ اس کے چہرے پر دبا دبا سا تیش تھا۔ وہ تمہارا ہی چہرہ تھا، تمہاری ہی آواز تھی۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ تم نہیں تھے؟ میں نہیں تھا۔ بریزے کی باتیں اس کے حلق میں ہی اٹک گئی تھیں۔ فاطم کا سنجیدہ چہرے پر مذاق کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ لیکن وہ سچ کہہ رہا تھا تو پھر وہ کون تھا جو فاطم کی شکل میں اس کے پاس آیا تھا؟ اس کے ذہن میں جھکڑ چلنے لگے تھے، سب کچھ گڑبڑ ہوتا جا رہا تھا۔ فاطم سے ملنے کے بعد وہ چھوٹے موٹے شوقس کی عادی ہو چکی تھی، لیکن یہ صدمہ اس کا ذہن برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا ذہن غنودگی میں جا چکا تھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ لیکن فاطم نے اسے زمین پر گرنے نہیں دیا تھا۔ ہاتھ کی پشت اس کے رخسار کے قریب کیے اس نے بریزے کو چھونے سے خود کو روک لیا تھا، کہیں اس کے سلگتے وجود کی تپش اس کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اپنے ہاتھ کو اس نے روک لیا تھا، لیکن نظروں پر اس کا اختیار کہاں تھا؟ وہ اسے کب سے اتنی عزیز ہو گئی تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی نس نس میں بس چکی ہے۔ اس رتے بھر بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ذرا دیر کی غیر موجودگی میں قسمت اس کے ساتھ یہ کھیل کھیل جائے گی۔ وہ لب بھینچے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اب پہلے والی بریزے نہیں تھی جو اس سے بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد سے اس سے بات کیا کرتی تھی۔ وہ اب کسی کے نکاح میں تھی۔ اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر جس نے بھی یہ حرکت کی تھی وہ اسے بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے تیش پر قابو نہیں پا رہا تھا کہ کسی طرح اس شخص کی گردن دبوچ لے جس نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ ریشا آمنے سامنے سے چلے آتے انس کو دیکھ کر خوشگواریت سے پوچھا۔ چہرے پر الگ ہی قوس و قزح کے رنگ بکھر گئے تھے۔ حویلی آیا تھا، جب معلوم پڑا کہ آپ باغ میں آئی ہوئی ہوتے ہیں تو سوچا یہیں سے مل لیا جائے۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اسے بتا رہا تھا۔ وائٹ شرٹ کی سلیوز فولڈ کیے، آنکھوں پر گوگلز چڑھائے وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ اس کے سامنے آنے پر ریشام کی دلی کیفیت کیسی ہوتی تھی؟ اگر جان لیتا تو ہمیشہ اس کی لازوال محبت کے احسان تلے دبا رہتا۔ آجو میں تمہیں باغ کی سیر کرواتی ہوں۔ اس سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے ملازموں کو واپس حویلی جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ حویلی سے باہر اسے اکیلے رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ سب ملازم اس کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ انس کی موجودگی میں اسے مزید کسی کی حفاظت کی ضرورت تھی ہی نہیں، وہ اس کے لیے کافی تھا۔ سیاہ رنگ کے سادے سے سوٹ میں سیاہی چادر سر پر اوڑھے وہ اس کے آگے چلتی ہوئی حویلی کے باغات کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی۔ بریزے کہاں ہیں؟ اس نے اجرت میں قریب آتے ہوئے بےقراری سے پوچھا۔ فاس کے استفسار پر اسے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، مجھے لگا وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ریشام کے دباؤ پر اس کا ذہن بھگ سے اڑا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ دونوں ساتھ ہیں، اسی لیے وہ باغ سے باہر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے، کچھ ہی دیر میں گہرا اندھیرا چھا جانا تھا۔ اگر بریزے کو وقت سے پہلے نہ ڈھونڈا جاتا تو مشکل درپیش آ سکتی تھی۔ وہ باغات کئی رقبے پر پھیلے کافی گھنے تھے۔ اسے فوراً ڈھونڈنا ہوگا ورنہ وہ سنکی عاشر ہماری جان کو آ جائے گا۔ عاشر کو پتہ چلا کہ بریزے کہیں لاپتہ ہو گئی ہے تو وہ تو حویلی سر پر اٹھا لے گا۔ ریشام کو بھی ہال اٹھنے لگے تھے۔ فون میں نیٹ ورک بھی نہیں آ رہے تھے کہ اس سے کسی طرح رابطہ ہی کر لیا جاتا۔ فکر مت کریں، وہ کہاں جائے گی، یہیں ہوگی۔ فکر مندی اس سے بھی تھی لیکن وہ ان دونوں کو پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ بریزے بی بی کو ڈھونڈو فوراً۔ اپنے پیچھے کھڑے مسلح گارڈز کو اس نے سختی سے اطراف میں پھیل جانے کا حکم دیا۔ ریشام کو لے کر حویلی جاؤ، میں بریزے کو ڈھونڈ کر واپس لے آؤں گا۔ رات اپنے پر پھیلانے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ریشام وہاں رہے، اسی لیے ساتھی فاس کو بھی حکم جاری کیا، لیکن فاس کے انکار کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی تھی۔ میں بریزے کے بغیر واپس نہیں جاؤں گی، حویلی جا کر میں پریشان ہوتی رہوں گی، اس سے اچھا ہے کہ میں یہیں رہوں۔
بریزے کے بغیر نہ وہ جانا چاہتی تھی اور نہ ہی فاز. میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، میں اسے ڈھونڈ کر لے آؤں گا، آپ پلیز حویلی چلی جائیں. وہ اسے واپس بھیجنے پر مصر تھا جو سختی سے انکار کر رہی تھی. وہ کافی دیر بعد نیند سے بیدار ہوئی تھی. آہستہ سے پلکیں اٹھائیں تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا. اس کا ذہن بلینک تھا، ہر طرح کی سوچوں سے آزاد. نہ جانے وہ کتنی دیر تک سوتی رہی. سامنے ہی آرام چیئر پر اسے عاشر بیٹھا دکھائی دیا. سامنے پڑی چھوٹی ٹیبل پر لیپ ٹاپ اور چند کتابیں لیے بیٹھا تھا. سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ روشن تھا. بریزے کے آرام کے خیال سے اس نے کمرے کی ساری لائٹس بند کر رکھی تھیں کہ کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو. وہ کھلی لائٹس میں سونے کی عادی نہیں تھی. طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ تم ایسے بے وقت سوتی نہیں ہو. عاشر نے اسے جاگتا ہوا دیکھا تو اس کی جانب متوجہ ہوا جو اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا چکی تھی. ٹھیک ہوں میں، اسبات میں سر ہلا کر جواب دیا. وال کلاک پر نگاہ ڈالی تو آدھی رات بیت چکی تھی. 3 بج رہے ہیں. اس کی سرگوشی ذرا بلند تھی. تم شام سے سو رہی ہو، اتنی دیر تک تو تم کبھی نہیں سوئی. صوفے سے اٹھ کر وہ اس کے نزدیک آ بیٹھا تھا. ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی پیشانی کو چھوا جو ٹھنڈی پڑی تھی. ریشام اور فاز کے ساتھ باغ میں گئی تھی تو بس تھکن ہو گئی تھی. وہ اسے نظریں ملائے بغیر بات کر رہی تھی. بھوک لگ رہی ہوگی تمہیں، کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤں؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ انکار کر گئی. کافی؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم میرے پاس ہی بیٹھ جاؤ. بریزے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا کہ کہیں وہ اس کے پاس سے اٹھ ہی نہ جائے. نیند میں ڈر گئی ہو تم؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ وہ اس کے خوفزدہ سے نظر آتے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا. ہاں بس وہ، گردن رگڑتے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی. خواب ہی تھا، یقیناً خواب ہی تھا. آنکھوں کو میچ کر کھولتے ہوئے وہ خود کو دلاسا دے رہی تھی. عاشر غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا. ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے بریزے کو کسی برے خواب کی وجہ سے اتنا ڈرتے ہوئے دیکھا تھا. تم اتنی ڈرپوک لگتی تو نہیں ہو مجھے. میں ڈرپوک نہیں ہوں، اس نے خفگی سے جتایا. اچھا تو پھر یہ؟ عاشر نے ابرو سے اپنے بازو پر رکھ اور اس کی ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تھی. مجھے کس لیے روکا تھا؟ کچھ دیر بیٹھ نہیں سکتے کیا میرے پاس؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے خود کو پر اعتماد بنانے کی کوشش کی تھی. خیریت تو ہے بریزے غازی؟ کہیں پھر کوئی جن تو عاشق نہیں ہو گیا تم پر؟ بریزے نے بے ساختہ اس کے بازو پر سے ہاتھ ہٹایا تھا. آنکھوں میں ہلکا سا خوف چھلکا تھا. نہیں، وہ صرف وہم تھا، سچ نہیں تھا. وہ دل میں خود سے مخاطب ہوتی خود کو باور کروا رہی تھی جبکہ وہ دونوں ہاتھ بیڈ پر جمائے ترچھا ہوا بیٹھا اسے چمکتی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر دیکھے جا رہا تھا جو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے پیروں کو سمیٹ کر بیٹھی تھی. اب شوہر عاشق نہیں ہوگا تو پھر جن کو ہی زحمت کرنی پڑے گی نا، وہ چڑ کر بولی تھی. اس سے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بول گئی ہے، لیکن جو ہی اپنے لفظوں پر غور کیا اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا. متضاد عاشر کی نظریں اس کی دھڑکنوں کو مشتعل کر گئی تھیں. کافی، میں کافی بنا کر لاتی ہوں. پیشانی پر سے نادیدہ پسینہ صاف کرتے ہوئے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی سابقہ بات کا اثر زائل کرنے کو کہا. جیسے ہی وہ اس کے پاس سے اٹھنے لگی تھی اس کی کلائی عاشق کی مضبوط ہاتھ کی گرفت میں آئی تھی. میں بنا کر لاتا ہوں. مزید کچھ کہے بنا وہ اٹھ کھڑا ہوا. اس نے وہاں جذبات میں سر ہلایا تھا. اسے دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی. دورانی ہاؤس کے ڈائننگ روم میں رات کے کھانے کی میز سج چکی تھی. سربراہی کرسی پر براجمان فرمان دورانی سارے دن کی رودات کے بارے میں دائم سے استفسار کر رہے تھے. کچھ دیر پہلے ہی وہ دوسرے شہر سے واپس لوٹے تھے. طبیعت بہتر ہونے پر عشاء نے ہی رات کا کھانا بنایا تھا. جب ہی دائم اور موہت سکون سے بیٹھا کھانا کھانے میں مگن تھے. دائم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بنا ہی لیتا تھا لیکن موہت صرف چیزیں برباد کرنے میں ماہر تھا. السلام علیکم. وہ بلند آواز میں سلام کرتا ہوا وہاں داخل ہوا. پھر فرمان کی دائیں ہاتھ پڑی چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا. جنہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے ریسٹ واچ پر وقت دیکھا تھا آج بھی وہ اکیڈمی سے لیٹ آیا تھا. ایکسٹرا کلاسز کی وجہ سے اس ہفتے دیر ہو جایا کرے گی، وہ ان سے نگاہ ملائے بغیر کہہ رہا تھا. جنہوں نے کچھ کہنے کے بجائے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے چاول کی ڈش اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی تھی. شکر ہے آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی، ورنہ صبح کی طرح ابھی بھی آدھا کچا اور آدھا جلا ہوا کھانا کھانا پڑتا. وہ عشاء سے مخاطب ہوا. مجھے صرف ان دونوں کی وجہ سے ہمت کرنی پڑی، ورنہ فرمان ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا لیتے تو اگلے ہی دن انہیں کوکنگ کلاسز لینے بھیج دیتے. زیادتی ہے، بہت زیادتی ہے. وہ دونوں ہی ناراضگی سے گویا ہوئے. اچھی بات ہے، انسان کو سب کچھ کرنا آنا چاہیے، صرف عورت پر ساری ذمہ داری نہیں ہوتی. اگر اس کا ہاتھ بٹانے کوٹ کر کچھ کام کر لیے جائیں تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. نیپکن سے لب صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوئے. اس بات کی وہ دونوں بھی گواہ تھے. ان کی ماں کے علاوہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں تھی.
بچپن سے وہ لوگ اپنے بابا اور فرمان کو گھر کے مختلف کاموں میں ان کی مدد کرواتے دیکھتے آئے تھے۔ میں شاور لینے جا رہا ہوں۔ کھانا ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صرف اس ہفتے کے لیے میں کچھ نہیں کہہ رہا، اس کے بعد بھی تم ایکسٹرا کلاسز کی وجہ سے لیٹ آئے تو میں تمہاری اکیڈمی کو تالا لگوا دوں گا۔ ان کے کچھ سرد و سنجیدہ سے لہجے پر وہ خفیف سا ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا فرمان کو اس کا اکیڈمی جانا بالکل نہیں پسند، صرف اس کے ضد کرنے پر ہی اسے اجازت دی تھی۔ اس نے بھی ان کی دھمکی کو ذہن نشین کر لیا تھا، کیونکہ وہ صرف ڈرانے کو نہیں کہہ رہے تھے، انہوں نے لازمی اس پر عمل درآمد کر لینا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے رنگ ہوتا فون جیب سے نکالا، پھر کال یس کر کے کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو و دروازہ دھکیل کر کمرے میں داخل ہوا۔ کل کا میچ شاید نہ کھیل سکوں۔ اندر قدم رکھتے ہوئے اسے کافی گرمی کا اثر محسوس ہوا تھا، لیکن کمرے میں پھر بھی گرمائش کا احساس تھا۔ سائڈ ٹیبل سے اس نے اے سی کا ریموٹ اٹھا کر ٹیمپریچر بڑھا دیا۔ اے سی ٹھیک کام کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ پہلے کبھی بھی اس کے کمرے میں اتنی گرمی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، رحیم کو میری جگہ رکھ لینا۔ فون کان سے لگائے اس نے پردے ہٹا کر ٹیرس کا گلاس وال دھکیلا، لیکن وہاں پڑے آرام دہ سنگل صوفے پر اس سیاہ لباس والے شخص کو دیکھ کر اس کا رگوں میں گردش کرتا خون بھی تھم چکا تھا۔ اس کے انتہائی سفید و سپاٹ چہرے پر سرد پن قائم تھا۔ اندر تک اتر جانے والی گہری سی آنکھیں داریان کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے مقابل کی بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا تھا۔ فاطم اس سے 10 ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ داریان کی پلک جھپکتے ہی وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کے قریب کھڑا آگ برساتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تمہاری دوستی پر فخر تھا، لیکن ہو تو تم ایک بشر ہی۔ دھوکہ دینا تمہاری مٹی میں گندھا ہوا ہے۔ وہ جب بولا تو اس کا لہجہ سفاکیت سے بھرا تھا۔ اس کا ہاتھ داریان کی گردن کو جلسا رہا تھا۔ اس کی رگیں ابھر آئی تھیں، سانس لینے میں اسے دقت ہو رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ تکلیف کا احساس وہ جلن تھا جو فاطم کے ہاتھ سے اسے پہنچ رہی تھی۔ لیکن وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کا قصوروار ہے۔ اس سے فاطم کو جو دھوکہ دیا تھا وہ اس سے رحم کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی مدھم پڑتی سانسوں کو دیکھتے ہوئے فاطم نے خود ہی اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا تھا، جو گلا پکڑے بری طرح کھانستے ہوئے بیڈ کی پائنتنی سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ وہ ایک گھٹنے کے بل اس کے پاس نیچے بیٹھا، آگ برساتی نظریں اس کے چہرے پر گاڑی۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں اسی وقت تمہاری جان لے لوں، لیکن میں انسان نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں سب سے بڑھ کر عزیز رکھا تھا، تم نے میرے ساتھ ہی دھوکہ کیا۔ میں اور کیا کرتا؟ نہ تم میری بات سن رہے تھے، نہ ہی شاہ صاحب کی، اور نہ کسی اور کی۔ وہ کھانستے ہوئے بول رہا تھا جب فاطم نے درستگی سے اس کی بات کاٹی۔ میں کیوں سنتا کسی کی؟ اپنی زندگی کے فیصلے میں کسی اور کرنے کو اختیار کبھی نہیں دیتا۔ تم حد سے بڑھ رہے تھے فاطم، تم اپنے ساتھ اس لڑکی کی زندگی کو بھی عذاب میں ڈال رہے تھے، اسی لیے تم نے وہ کام کیا۔ تم نے جزیل کو وہ کام کرنے پر مجبور کیا۔ نہ تمہیں اپنی جان پیاری ہے اور نہ ہی جزیل کی۔ تمہیں میری جان لینی ہے تو شوق سے لو، لیکن جزیل کو کچھ مت کہنا۔ وہ نازی نہیں تھا، اس نے میرے مجبور کرنے پر وہ کام کیا تھا۔ تم جانتے ہو میں تمہاری جان نہیں لے سکتا داریان۔ فاطم تم میرے دوست ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ گلابی پڑتی نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ لیکن تم خود میرے ساتھ غلط کر سکتے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ لڑکی میرے لیے کیا حیثیت رکھتی تھی، اس کے باوجود تم نے میری غیر موجودگی میں اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ وہ بول نہیں رہا تھا، دھاڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلوں کی لپک تھی، اشتعال اس کی انگ انگ میں دوڑ رہا تھا۔ داریان نے اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا، وہ پہلی بار اس سے خوفزدہ ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی شادی ہو چکی ہے فاطم، وہ بیوی ہے کسی کی۔ داریان کو اپنی ہی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے بیوہ کرنے میں کچھ ہی سیکنڈز درکار ہے مجھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اب کہ اس کا ضبط بھی جواب دے چکا تھا۔ اس لمحے کے لیے وہ پہلے ہی تیار تھا۔ وہ جانتا تھا جو انتہائی قدم اس نے اٹھایا تھا اس کا بھاری ہرجانہ دینا پڑے گا اسے، اور یہ بھی کہ فاطم کے قبیلے سے واپس آنے کے بعد جب حقیقت جانے گا تو سب سے پہلے اس کی گردن پکڑا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے روکنے کی غلطی ہرگز مت کرنا، اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ذرا سا جھک کر تیز جلستی نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالی۔ اور تمہیں بھی، سفاکیت سے کہتا وہ پلک جھپکتے وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ زور سے پلکیں میچتا ہوا بیڈ کی پائنتنی پر سر ٹکا گیا تھا۔ داریان کو اب جا کر احساس ہو رہا تھا کہ وہ کس طوفان کو چھیڑ بیٹھا تھا۔
बुलंद कामत पहाड़ के आखिरी सिर पर वो खड़ा था। हर सू अंधेरा फैला था, सिर्फ चांद की रोशनी ने जहां को मुनव्वर कर रखा था। ऐसे में अगर वो एक कदम भी पीछे करता तो उससे गहरी खाई में जा गिरता। उसके चेहरे पर खौफ था। उसके सामने एक शख्स खड़ा था, सर्द चेहरे और स्याह आंखों वाला वो शख्स जिसके चेहरे पर सख्ती थी। उसकी आंखों का रंग उसके लिबास के जैसा था। बिला पल के झपके वो सामने मौजूद उस खौफजदा चेहरे को देखे जा रहा था। फातिम, मुझे माफ़ कर दें। उसकी डर और खौफ से आवाज़ भी बमुश्किल निकल पा रही थी। मेरी कोई गलती नहीं है, दारियान ने मजबूर किया था मुझे, मैं नहीं करना चाहता था। उससे खामोश देखकर वो बोले जा रहा था। दारियान को दरमियान से निकाल कर बात करो, उसका जिक्र हमारे बीच नहीं होगा। वो सर्द लहजे में दो टोक बोला। लेकिन ये सब दारियान की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे मजबूर किया था आपकी शक्ल में उस लड़की से मिलने के लिए। लेकिन आप उसे बरी जिम्मा करके मुझसे जवाब तलबी कर रहे हैं। आपको मुझसे ज़्यादा मोहब्बत अपने उस दोस्त से है। वो आंखों में नागवारी लिए अपने बड़े भाई से शिकवा कर रहा था। फातिम लब भींचे उसे देख रहा था। वो हक बजानिब था, ठीक ही कह रहा था। दारियान को वो कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? बशर है वो, जानते हो ना तुम, मेरे ज़रा सी तकलीफ देने पर ही मर जाएगा। उसने आपका ख्याल नहीं किया तो आप उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? मजबूरी है मेरी, जिनसे मोहब्बत हो जाए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता मैं। मुझसे मोहब्बत नहीं है आपको? मैं सगा भाई हूँ आपका, सौतेला नहीं हूँ। या बाबा ने मुझे गोद नहीं लिया था जो आप मुझसे इस तरह का रवैया रखते हैं? फजूल मत बोला करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो झिड़क कर कहते हुए उसे खामोश करवा गया था। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे साथ बरीजे के सामने जाओगे, सारी बात उसे बताओगे। मैं ये नहीं करूँगा। उसने फौरन ही इनकार किया तो फातिम ने तेज़ नज़रों से उसे घूरा। जहाँ तक बात मेरे इल्म में है, वो लड़की आपकी मोहब्बत से मूव ऑन कर चुकी है। बेहतर है आप भी उसे भूल जाएं। मैंने कहा ना बकवास मत करना मेरे सामने। ये सारे इंसान बेवफा होते हैं, आप खुद को उसके पीछे ख्वार मत करें। अब के जजेल का लहजा इल्तिजाइया था। दारियान की तरह वो भी यही चाहता था कि वो उस लड़की की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल कर अपनी दुनिया में वापस लौट आए। उन दोनों का मिलन नामुमकिन था, लेकिन वो तो जैसे जिद पर अड़ चुका था। जजेल ने उसे पहले कभी इस तरह किसी चीज़ के लिए इतना शिद्दत पसंद नहीं देखा था। ऐसा भी नहीं था कि बरीजे को कोई बहुत ही ज़्यादा मलकूती हुस्न रखने वाली शहजादियों जैसी थी। वो खूबसूरत थी, लेकिन फातिम उसके हुस्न की वजह से उसका असीर नहीं हुआ था। वजह वो खुद भी समझने से कासिर था कि ऐसी क्या बात थी जो वो उसकी जानिब दीवाना वार खिंचा चला जा रहा था। जब तक मैं खुद तुम्हें ना बुलाऊं, अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। उसका गुस्सा फिर उठ कर आया था। जजेल ने तो जान बख्शी होने पर वहां से भाग जाने में ही आफियत जानी थी। अगले ही लम्हे वो धुएं में तब्दील होता वहां से गायब हो चुका था। उससे खाली खाली सी निगाह आसमान पर डाली। घुटनों के बल वो वहीं बैठ गया था। आंखों में जलते शोले ठंडे पड़ चुके थे। दिल शिकवों से भरा था। सारी जिंदगी मैंने आपकी इबादत की है अल्लाह। अपनी ज़ात के लिए मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं आपसे आपकी रहमत का सवाल करता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं जी सकूँगा। उसे मेरी आजमाइश ना बनाइए अल्लाह। मैं जानता हूँ मैं हिम्मत हार जाऊँगा। मैं इस आजमाइश में कामयाब नहीं हो पाऊँगा। उसे मेरे नसीब में लिख दीजिए। हथेलियाँ बिखुरदरी ज़मीन पर रखे वो ज़ब्त की हदों पर था। दिल में इतना कर्ब था कि फट पड़ने को बेताब था। आज से पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया था कि वो अल्लाह से इस तरह से जिद करता। वो अपनी हुदूद को पहचानता था। वो उन्हें तोड़ना नहीं चाहता था। उसके पास इख्तियार था। वो बरीजे की ज़ात पर कब्जा कर सकता था। उसे उसकी दुनिया से चुराकर अपनी दुनिया में ले जा सकता था। लेकिन वो ये कैसे कर सकता था? वो तो एक मोमिन जिन का बेटा था। उसे वो तालीम नहीं दी गई थी। वो शैतान जन्नात के कबाइल में दी जाती थी। उसने अपनी पेशानी भी ज़मीन पर टिका दी थी। अल्फाज सारे ख़त्म हो चुके थे। बस एक दिल था जो एक ही फरियाद मुसलसल किए जा रहा था, जानते हुए भी कि वो गलत है। वो जो मांग रहा है उसे नहीं मांगना चाहिए। ये बात उसे जहन नशीं करवाई गई थी कि इस दुनिया में बसने वाली दूसरी मखलूक से फासला रखना है, उससे क़ुराबत इख्तियार नहीं करनी। वो हमारे जैसे नहीं हैं, वो हमसे और हम उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं और हमारा उनका मिलन नामुमकिन है। लेकिन वो ये सारी बातें उसके जहन से निकल चुकी थीं। वो एक खाकज़ादी के इश्क में सरापा डूब चुका था। बरीज़े के इश्क की आग उसे अपनी आँख के सामने कुछ भी मालूम नहीं हो रही थी। उसका वजूद ही आग से बना था। लेकिन जो चिंगारी उसके दिल में लगी थी उससे उसका पोर पोर सुलग रहा था। उसे किसी तौर सुकून नहीं महसूस हो रहा था। उस जलती हुई चिंगारी ने उसके सारे वजूद को अपनी लपेट में ले रखा था। तुम्हें वापस ही आना था तो तुम बताकर भी आ सकती थी। पता है हम कितना परेशान हो गए थे, कितनी देर तक तुम्हें बाग में ढूंढते रहे थे। वो बेयकीनी से टुकर टुकर रेशाम का चेहरा देख रही थी जो कब से नाराज़गी से उसे कही जा रही थी।
لیکن اس کی باتیں بریزے کے پلو نہیں پڑ رہی تھیں۔ وہ کب سے اپنے ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ حویلی واپس کب آئی تھی، وہاں کیا ہوا تھا، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ اس نے فاطم کو دیکھا تھا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھی خود کو جھٹلا رہی تھی، ابھی بھی یقین نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس نے سچ میں فاطم کو دیکھا ہے۔ اسی لیے اس بارے میں اس نے کسی سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی ذکر کیا تھا، لیکن ایک سوچ تھی جو اسے بے چین کیے دے رہی تھی۔ اگر وہ سچ ہوا تو، اگر فاطم واقعی میں حقیقت ہوا تو، تب وہ کیا کرے گی؟ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب تک ہم اپنی پریشانی اپنے تک رکھیں گے اور اللہ کو نہیں بتائیں گے، اس سے مدد نہیں مانگیں گے تو یوں ہی پریشان ہوتے رہیں گے۔ اس کے ذہن میں عاشر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ فوراً ہی بلینکٹ ہٹا کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ ریشام نے اسے اجرت میں اٹھتے دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھا۔ نماز پڑھنے جا رہی ہوں، پیروں میں سلیپر ڈالتے اس نے سرسری سے جواب دیا۔ تم ظہر کی نماز پڑھ چکی ہو بریزے؟ ریشام نے اسے یاد کروانا چاہا کہ کچھ دیر پہلے ہی تو ان دونوں نے ساتھ ہی نماز پڑھی تھی۔ اس کے بڑھتے قدم رکے۔ نماز تو وہ پڑھ چکی تھی، اب کیا کرے؟ اللہ سے بات کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، وہ نفل رکعت بھی تو پڑھ سکتی ہے۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ الماری سے چادر اور جائے نماز نکالنے لگی تھی۔ ریشام کو اس کا انداز بہت بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ عام دنوں کے مقابلے میں کچھ الگ سا برتاؤ کر رہی تھی، لیکن یہ سوچ کر اس نے منفی سوچوں کو جھٹک دیا تھا کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ، مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ مجھے بس اپنی زندگی میں سکون چاہیے۔ آپ مجھے وہ عطا کر دیں جو آپ کی رضا ہے۔ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں اپنی حد کو بھلا بیٹھی تھی۔ میں دوبارہ غلطی نہیں کرنا چاہتی۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ سچ میں واپس آ چکا ہے یا صرف وہم ہے۔ اگر میرا وہم ہے تو میرے دل کو پرسکون کر دیں، اور اگر وہ سچ میں واپس آ چکا ہے تو اللہ آپ اس کے دل سے میری محبت نکال دیں، اس سے بھی سکون عطا کر دیں، اس کے ذہن سے میرا خیال نکل جائے اور وہ اپنی دنیا میں واپس چلا جائے۔ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی بند آنکھوں سے قطار در قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ ہاتھوں کو اٹھائے وہ کب سے ایک ہی دعا مانگے جا رہی تھی۔ ایک ہی وقت تھا، ایک ہی لمحہ تھا، وہ جنزاد اس کو پانے کی فریاد کر رہا تھا، اور وہ اس کے دل سے اپنی محبت نکالنے کے لیے رو رہی تھی۔ دونوں ہی اپنے دل کے ہاتھوں بے بس تھے، دونوں ہی اللہ کے فیصلے کے انتظار میں تھے۔ کون جانے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا تھا۔ کچھ فائلز کو اپنے سامنے رکھے انہیں ری چیک کرتے ہوئے وہ ساتھی کنکھیوں سے اسے بھی دیکھ رہی تھی جو راکنگ چیئر پر پیچھے کو ٹیک لگائے بیٹھا فون کال پہ مصروف تھا۔ مہرمہ کو لگا جانے وہ کتنی راتوں سے ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا تھا۔ اس کا چہرہ تھکان زدہ سا تھا۔ عبیر کے جانے کے بعد اسے شدت سے محسوس ہوا تھا کہ اس نے کس خوش اسلوبی سے سارے معاملات کو مینج کر رکھا تھا۔ سالار کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ سعادت غازی عبیر کے غم میں ہارٹ پیشنٹ بن کر آفس آنا کب کا چھوڑ چکے تھے۔ وہاج غازی زیادہ تر دوسرے شہروں اور بیرون ممالک کی برانچز کی وزٹ پر ہوتے تھے۔ صرف ایک ضمیر غازی ہی تھے جو آفس میں اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے، لیکن اتنا ساتھ بھی نہ کافی تھا۔ عبیر تو بزنس کے علاوہ حویلی میں بھی سب کو ٹائم دیا کرتا تھا، سب کے ساتھ بیٹھتا تھا، بریزے، ریشام، فاز اور عاشر کے کتنے ہی مسئلوں کو سلجھایا کرتا تھا۔ دادا جان کے پاس بھی گھنٹوں بیٹھ کر ان سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ وہ ہر چیز میں ماہر تھا، سب کچھ آرام سے ہینڈل کر لیا کرتا تھا، لیکن سالار غازی اس کی جگہ پر نہیں کر پا رہا تھا۔ عبیر غازی کے جانے کے بعد جو ایک خلا سا ان سب کی زندگیوں میں آیا تھا، اسے بھرنے کی کوشش میں وہ ٹھیک سے عبیر کی جگہ لے پا رہا تھا اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر پا رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ وہ شدت سے دعائیں مانگا کرتا تھا کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور سب پہلے کی طرح ہو جائے۔ تمہارے بھائی کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے فون بند کر کے ٹیبل پر رکھا تو مہربان نے اسے مخاطب کیا، جس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انس کو لگتا ہے وہ کسی دوسرے ملک جا چکے ہوں گے اب تک تو، لیکن وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنے والوں میں سے تو نہیں ہے، ڈھونڈ ہی لے گا انہیں، معلوم ہے مجھے، لیکن میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ بھائی ہمیشہ روپوش ہی رہیں تو بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ تم نہیں چاہتے کہ وہ واپس آئیں؟ انس کے اندر جو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے وہ صرف عبیر بھائی کے خون سے ہی بجھے گی۔ بے شک بھائی نے اس کے پیرنٹس کا قتل کیا ہے جو ایک ناتلافی جرم ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ کبھی منظر عام پر آئیں۔ کم از کم دل کو یہ ڈھارس تو ہوگی نا کہ وہ جہاں بھی ہیں زندہ سلامت ہیں۔ تم بہت محبت کرتے ہو نا اپنے بھائی سے؟ وہ میرے بہترین دوست تھے، کبھی انہوں نے بڑے بھائیوں والا روب نہیں جمایا مجھ پر، ہمیشہ میرے ساتھ دوستانہ انداز میں ہی پیش آتے تھے۔ میرا دل تو آج بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ وہ کسی مافیا گینگ سے منسلک بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ٹوٹے لہجے میں بولا۔ تائیوان کے شہر تائپے میں رات کی تاریکی نے ہر شے کو اپنی سہجادہ میں ڈھانپ رکھا تھا۔
آج سارا دن ہی موسم ابر آلود رہا تھا، لیکن بادل برسے بغیر ہی واپس لوٹ گئے تھے۔ اب تو سارا آسمان کھلا کھلا سا تھا، جسے ستاروں کے ایک جھرمٹ نے اپنی جاگیر سمجھتے ہوئے پورے آسمان پر قبضہ جماتے ہوئے اسے سجا دیا تھا، جو زمین زادوں کے لیے ٹمٹماتے دیو کی مانند لگ رہے تھے۔ صاف اور سیدھی سڑک پر اس کی کار پوری رفتار سے فراٹے بھرتی گزر رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ کی کوہنی کھلی کھڑکی پر جما رکھی تھی، کانوں میں ایئر بڈز لگائے کسی سے محو گفتگو تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک قدرے سنسان سے علاقے میں اس کی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ سیٹ بیلٹ ہٹا کر وہ باہر نکل آیا۔ لانگ کوٹ پہنے آدھے چہرے پر اس نے مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی سنہری بے تاثر آنکھوں میں بلا کی سختی تھی۔ سامنے ہی کچھ اسلحہ بردار لوگوں کے بیچ ایک شخص گھٹنوں کے گرد بے حال سا بیٹھا تھا، جس کی حالت سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کسی طرح مارا پیٹا گیا ہے۔ اس کا ساتھی فرار ہو چکا ہے۔ عبید سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کس نے بھیجا تھا، لیکن اسے جس نے بھی بھیجا تھا وہ یقیناً عبید کی پناہ گاہ کا پتہ لگا چکا تھا، اور یہ چیز اسے غیر آرام دہ کر رہی تھی۔ اسے لے کر جاؤ یہاں سے اور اس کا بندوبست کرو، اس نے ناگواری سے حکم صادر کیا۔ کل کی فلائٹ سے میں پاکستان جا رہا ہوں، میرے پیچھے یہاں کے معاملات یونزئی سنبھالے گا۔ ساتھ ہی اس نے سب کو اطلاع بھی دی۔ ٹھیک ہے سر، لیکن یونزئی تو ابھی تک ملیشیا میں ہے۔ یونزئی کے نام پر وہ کچھ ہچکچایا تھا، لیکن پھر اس نے جیسے یاد دلایا، فون کرو اسے اور کہو کہ میرے یہاں سے نکلنے سے پہلے پہنچ جائے، ورنہ اپنی فاتحہ خود ہی پڑھنے کی تیاری کر لے۔ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے مفلر کو دوبارہ چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے اپنی کار کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ پیچھے کھڑے اس کے تمام بندوں کے چہرے پر یونزئی کے نام پر ناپسندیدگی دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اب سب اپنے باس کے دست راست کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے۔